الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم علیکم بالشفاء تلاوت کلام اللہ و شربۃ العسل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، اس میں شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اچھا، ایک عجیب بات یہ ہے کہ اسی آیت کے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہو کہ حق آیا اور باطل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور باطل کا کام تو ٹوٹنا ہی ہے۔ بچے لوگ کو اندر بھیج دو، بچے لوگ کو اندر بھیج دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آیا اور باطل گیا۔ حق آئے گا تو باطل جائے گا۔ ہمارے ذہنوں میں غلط عاملوں نے ایک بات بٹھا کے رکھی ہے کہ سفلی کا توڑ سفلی سے ہوگا۔ نا کہ سفلی کا توڑ گندا ہے نا، گندے کا توڑ گندے سے ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حق آئے گا باطل جائے گا، نور آئے گا اندھیرا جائے گا، ہاں روشنی آئے گی اندھیرا جائے گا، جو بھی ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، اور باطل کا کام تو ٹوٹنا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس میں شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، کہ ہم نے عمل کو عمل کے اوپر پیش کیا، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم نے اس کو بھوسا بھوسا بنا دیا۔ جب ہم عمل کو عمل کے اوپر پیش کر دیں، جادو ایک قسم کا عمل ہے، گندا عمل، اس کے مقابلے میں قرآن جو ہے وہ قرآن پاک عمل ہے، اور قرآن معجزہ ہے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس گندے کے اوپر قرآن کو پیش کرتے ہیں تو قرآن وہ جو سامنے جو باطل ہے، وہ جو گندی چیز ہے، وہ بھوسا بھوسا ہو کر ریزہ ریزہ ہو کر وہ چیز ہوا کے اندر اڑ جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ کے اوپر اتارتے لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو اے مخاطب تو دیکھتا کہ وہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور ایسی مثالیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن پاک عطا فرمایا ہے، قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت، اس کو مضبوطی سے پکڑنا، اپنے دانتوں سے پکڑ کر رکھنا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شفا کو اپنے پر لازم پکڑو، علیکم بالشفاءین، دو شفا کو اپنے پر لازم پکڑو، تلاوت کلام اللہ و شربۃ العسل، اللہ کے کلام کی تلاوت اور شہد کا استعمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے گلے میں درد کی شکایت کی، فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی لیٹے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تکلیف ہے؟ کہا کہ پیٹ میں درد ہے۔ فرمایا اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے خیر الدواء القرآن، بہترین دوا قرآن ہے۔ یعنی قرآن جو ہے وہ شفا اور دوا کا کمبینیشن ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو شفا بیان کیا، دوا نہیں بیان کیا۔ ہو سکتا ہے کہ دوا سے فائدہ ہو یا نہ ہو، یہاں تو کیمسٹ میں گئے اور ڈائریکٹ شفا خرید کے لے لیے،
دوا چاہیے نہیں، بس شفا چاہیے. ان کو شفا ڈائریکٹ ڈال دینے کی، وہ شفا ہے. ایک عربی عامل نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بعض عامل یوں کہتے ہیں کہ روحانی بیماری ہے تو کسی معالج کے پاس جاؤ، جسمانی بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ. ہاں تو وہ بولتے کہ یہ فمن این لہم ھذا تقسیم، یہ تقسیم لائے کہاں سے وہ الگ الگ؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، شفاء الابدان، اور یعنی جسم کی شفا اور دوسری چیزوں کی شفا، اللہ نے اس کو الگ الگ نہیں کیا، یہ شفا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدواء القرآن، بہترین دوا قرآن ہے. پھر ایک حدیث ہے، وہ دل کو ہلا دینے والی حدیث، اپنے ایمان کو بڑھانے والی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشفہ القرآن فلا شفاہ اللہ، جس کو قرآن شفا نہیں دے گا اس کو اللہ شفا نہیں دے گا. جس کو من لم یشفہ القرآن فلا کفاہ اللہ، من لم یشفہ القرآن فلا شفاہ اللہ، جس کو قرآن شفا نہیں دے گا اس کو اللہ شفا نہیں دے گا. جس کے لیے قرآن کافی نہیں ہے اللہ اس کے لیے کافی نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو فرماتے کہ جس کے لیے قرآن کافی نہیں ہے اللہ اس کے لیے کافی نہیں ہے. تو اس دور کے اندر بہت چھپے ہوئے فتنے ہیں، اور وہ فتنے کیا ہیں؟ جادو، جنات، نظر، حسد، بندش، جن، شیاطین، حمزات، چڑیل، بھوت، پریت، الگ الگ عامل لوگ سب. حالانکہ ہے 3 چیز، وہ 3 چیز بھی نہیں ہے، 5 چیز کا مجموعہ ہے. جادو، سب سے پہلے نظر، جادو، جن، مرض، اور ایک 5واں کیا ہے؟ من جانب اللہ. 5 چیز. اب اس کے اندر یہ ہر چیز کے اندر عامل لوگوں نے الگ الگ نام نکالے ہیں، لیکن جادو کی قرآن حدیث کی روشنی کے اندر صرف 8 قسم ہے جادو. ایک جدائی پیدا کرنے والا جادو، ایک محبت پیدا کرنے والا جادو. عام طور پہ کالج میں جو لڑکے ہوتے ہیں نا، جو افیئر ہوتا ہے، وہ سب جادو کا ہی چکر ہے. نبی کریم صلی اللہ، معاف کرنا وہ عورتیں بھی میرے کو معاف کر دے بھائی، یہ حدیث سنانا ضروری ہے اس کے لیے بولتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، میں نے نہیں دیکھا بڑے بڑے عقل مندوں کے ہوش اڑانے والی کوئی چیز ہے سوائے عورت کے. تو وہ بہت بڑا مسئلہ ہے وہ. تو ایک سب سے بڑا جو جادو ہے جس پہ شیطان بہت کام کرتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، باپ بیٹے کے درمیان کی جدائی کا جادو، بھائی بھائی کی جدائی کا جادو، میاں بیوی کی جدائی کا جادو. یہ سب جدائی کے عمل کے اندر شیطان کو بہت خوشی ہے. دوسرا ایک جادو یہ ہے کہ محبت پیدا کرنے کا جادو. تیسرا مرض، بیماری میں مبتلا کرنے کا جادو. چوتھا خیالات کا جادو. 5واں آواز آنا، آواز کون دے رہا ہے یہ سننے میں نہیں آنا. گھر میں سے چیزیں غائب ہونا، پیسے غائب ہونا، خون کے قطرے گرنا. پھر عورتوں کے رشتے نہیں ہونا، نکاح کے رشتے نہیں ہونا. یہ سب بندش والا جادو. بندش کے اندر پھر ہر چیز آ گئی، کاروبار کی بندش، نکاح کی بندش، اولاد کی بندش، یہ سب بندش، یہ سب جادو ہے. تو یہ سب جادو ملا کر 8 قسم ہے. اسی پہ پوری گیم چلتی ہے، اسی پہ پورا سب کام ہے. لیکن ایک بات یہ ہے بھائی کہ جادو جو ہے نا، جادو وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس سے بڑا مسئلہ نظر کا ہے. جادو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس سے بڑا مسئلہ کیا ہے بھائی؟ نظر کا ہے. نظر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے اکثر من یموت فی امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالعین. اللہ تعالیٰ نے قضا اور تقدیر میں جو چیز کا فیصلہ کر لیا ہے، اس کے بعد میں میری امت میں سب سے زیادہ موت نظر بد سے ہوگی. اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جو چیز کا فیصلہ کر لیا ہے، اس کے بعد میں میری امت میں سب سے زیادہ موت نظر بد سے ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نظر آدمی کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے
نظر آدمی کو پہاڑ سے دھکا دے دیتی ہے. اکثر بائک پہ جو گرتے ہیں نا سب لوگ, وہ یہی ہے نظر آدمی کو پہاڑ سے دھکا دے دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز تقدیر کے آگے نہیں جاتی, کوئی چیز تقدیر کے آگے نہیں جاتی. لیکن اگر کوئی ایک ایسی چیز ہوتی دنیا میں جو تقدیر کے آگے جاتی تو وہ نظر ہوتی. سمجھ میں؟ یعنی نظر کو, یعنی تقدیر کے آگے ایکسس ہوتا کسی کو تو وہ کون ہوتا؟ نظر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث پاک کا مفہوم ہے, العین حق, نظر بد حق ہے, یحضرها الشیاطین وحسد بنی آدم, شیاطین اس کو حاضر کرتے ہیں اور بنی آدم کے حسد کی وجہ سے ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعیذوا باللہ من العین فإن العین حق, نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ نظر بد حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیثوں کے مفہوم سے یہ پتہ چلتا ہے بعض نظر آدمی کو قتل کر دیتی ہے, بعض نظر آدمی کو قتل کر دیتی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ, کرتا اتار کر بیٹھے تھے, تو دوسرے ایک صحابی تھے عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے ان کو دیکھا اور یوں کہا کہ اتنا خوبصورت جسم تو میں نے کسی کنواری لڑکی کا بھی نہیں دیکھا. تو تھوڑی دیر میں ان کو بخار چڑھ گیا, تڑپنے لگے. صحابہ اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مفہوم حدیث کا کہ تمہارا جسم دیکھ کر کسی نے کچھ کہا تھا؟ میں کہ ہاں. کہ کون ہے وہ؟ کہا کہ عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ. میں کہ ان کو بلا کے لاؤ. جب وہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ یہ فرمایا, علامہ یقتل احدکم اخاہ, تم میں سے کوئی کیوں اپنی نظر کے ذریعے سے اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ جب تم نے ان کو دیکھا تو تم نے ان کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ بارک اللہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے وے؟ آج یہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا, ایک تو ہم نے ہمارے اندر سلام کو کمتی کر دیا. ہاں, سلام ہمارے اندر کمتی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ کمتی ہو گیا. ہاں, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت حتی تؤمنوا ولن تؤمنوا حتی تحابوا, جنت میں تم ہرگز داخل ہو نہیں سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ. تم ایمان والے ہو نہیں سکتے جب تک کہ تمہارے آپس میں محبت نہ پیدا ہو جاوے. اور میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں تو تمہارے درمیان میں محبت کو پیدا کر دے. افشوا السلام بینکم, آپس میں سلام کا رواج ڈالو. اچھا, وہ صحابی جو تھے عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ, بدری صحابی تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے, ان کے دل بہت صاف تھے. صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول, کہ صحابہ کے اندر تمام کے اندر عدالت تھی, اور ساری دنیا کے اولیاء کرام ایک ادنا صحابی کا درجہ نہیں لے سکتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن انہوں نے جب یہ کہا تو کوئی حسد نہیں تھا ان کے دل میں, لیکن یہ تعجب کی نگاہ سے جب انہوں نے کہا تو شیطان نے فوراً اس کے اوپر حملہ کر دیا, وہ صحابی کے اوپر, اور وہ چیز نظر کے اندر مبتلا ہو گئی. علاج یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور ان کو وضو کرایا. وضو کا پانی ایک برتن کے اندر جمع کیا اور وہ پانی کو سہل ابن حنیف کی پیٹھ کے اوپر بہایا, تو اس سے ان کی نظر ٹوٹ گئی. لیکن یہ علاج کب ہے؟ جبکہ نظر لگانے والے کا پتہ ہو. یہ علاج کب ہے؟ نظر لگانے والے کا پتہ ہو تب ہے. اگر پتہ نہیں ہے, بہت لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہے, تو اس کا پھر علاج یہ ہے کہ ایک آدھی بالٹی پانی لینا ہے. آدھی بالٹی پانی میں دونوں ہاتھ ڈبا کر, باتھ روم کے باہر آدھی بالٹی پانی میں دونوں ہاتھ ڈبا کر درود شریف 7 مرتبہ, سورہ فاتحہ 7 مرتبہ, آیت الکرسی 7 مرتبہ, اور چاروں کل 7 مرتبہ, اور پھر سے درود شریف 7 مرتبہ. یہ سب چیزوں کو 7 بار پڑھنا ہے, اور وہ پانی پہ دم نہیں کرنا ہے, اور اس پانی سے نہانا ہے. ایک بار نہاوے. شروع میں جس کے اوپر نظر کا زیادہ دخل ہو تو کم سے کم 21 دن تک نہاوے ہو, اور پھر اس کے بعد میں طبیعت اچھی ہو گئی, اب کچھ مسئلہ لگتا نہیں ہے, تو کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ نظر کا غسل کر ہی لے. نظر کا غسل ہر ایک کو ضروری ہے, کیونکہ ہر ایک کو نظر لگتی ہے,
اور یہ دور کے اندر کوئی ماشاءاللہ نہیں کہتا ہے، کوئی بارک اللہ نہیں کہتا ہے، کوئی کسی کو برکت کی دعا نہیں کہتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو بولے گا نا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو بولے ہاں ویری گڈ یار، بہت اچھا، لیکن کوئی ماشاءاللہ اور بارک اللہ نہیں بولے گا، ہے نا۔ اور ایک سب سے بڑا مسئلہ نظر لگنے کا یہ ہے، نظر لگتی کیوں ہے؟ دیکھو ہم کیا سوچتے ہیں کہ کوئی آدمی کو اگر ہم ہمارے کاروبار کے راز بتائیں گے یا اپنی نعمت کا تذکرہ کریں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنے جیب سے لے کے جائے گا، بولے پیشانی سے تو نہیں لے کے جائے گا نا، نصیب سے تو نہیں لے کے جائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا دو، اس کے پہلے ایک آیت ہے قرآن پاک میں۔ یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، وہ لوگ مصر جا رہے تھے یوسف علیہ السلام کے پاس، تو چونکہ پہلے مصر جا چکے تھے، اب دوسری مرتبہ جانے والے تھے، تو پہلے ان کا اکرام ہوا تھا اور دوسری مرتبہ اب پھر اور اکرام ہونے والا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنی، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے مت داخل ہونا، مصر کے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ سب کے سب ایک دروازے سے داخل ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ ان کو کدھر نظر نہیں لگ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا علی انجاح الحوائج بالسر والکتمان، اپنی نعمتوں کو راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، اپنے کاموں کو اس کے انجام تک پہنچانے میں۔ پروجیکٹ چالو کیے، ابھی بول رہے کہ بھائی یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ میں نے کنٹینر منگایا، 4 کنٹینر منگایا، رن وے کے اوپر ہی مال بھیج دیا نا، ہاں جہاز کے اندر ہی مال بھیج دیا نا، میں نے ایسا کر ڈالا، میں نے ویسا کر ڈالا، ڈبل پیسہ کر ڈالا۔ تو یہ سب باتیں جو ہے نا، آدمی ہوشیاری مارتا نا، ہوشیاری مارنے کا جو جذبہ ہے، تو اس کو کنٹرول میں رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا علی انجاح الحوائج بالسر والکتمان، اپنے کاموں کو اس کے انجام تک پہنچانے میں، راز میں رکھنے سے اور چھپانے سے مدد حاصل کرو۔ کیوں بھائی؟ فإن كل ذی نعمت محسود، کیونکہ ہر نعمت والے وہ حسد کے شکار ہے، اور ہر نعمت والوں کے ساتھ میں حسد کرنے والے لوگ آس پاس میں رہتے ہی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے اپنی نعمتوں کو جتنا ہو سکے راز میں رکھیں۔ بلکہ ہمارا ایک دوست کہتا ہے کہ دعا کے لیے بھی کسی کو نہیں بولے، وہ دعا تو کرے گا نہیں، الٹا نظر لگ جائے گی۔ میں گھر لے رہا ہوں، دعا کرنا، اور وہ دعا تو کرے گا نہیں، اور یار گھر لے رہا ہے، گاڑی لے رہا ہوں، دعا کرنا، اچھا گاڑی بھی لے رہا ہے، سمجھ میں نا، میں نے ادھر کام چالو کیا، ادھر یہ کیا، ادھر وہ کیا۔ اچھا عورتیں بھی آپس میں عورتیں ملے گی نا تو ہوشیاری کہ تمہارے کو معلوم ہے کیا ہوئی ویڈنگ اینیورسری کے اندر تمہارے بھائی نے سرپرائز دیا نا، 5 تولے کا ہار، تمہارے بھائی نے میرے کو سرپرائز دیے۔ اب یہ بات تو بولا اچھا، اور اپنے پورے دن کی کارگزاری، میں صبح میں اٹھتی ہوں، ایسا کرتی ہوں، ویسا کرتی ہوں، یہ کرتی ہوں، وہ کرتی ہوں، اور پھر یہ کہ پھر یہ آتے ہیں اور پھر کھانا کھاتے ہیں، اور یہ وہ کبھی کبھی ہم لوگ گھومنے چلے جاتے رات کو، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ بھیونڈی تو ڈھابا تو چالو ہے، ہاں بھائی تو ہمیشہ بہت دھیان رکھتے ہیں۔ اب یہ سب باتیں، یہ باتیں سے اب جو دوسری جو عورت بات سن رہی ہے وہ کیا سوچتی ہے کہ ایسا، اچھا ایسا، تو یہ اچھا کوئی ماشاءاللہ بارک اللہ بولتا نہیں ہے۔ اب اس میں کیا ہوا، نظر کے شکار ہو گئے، آستے آستے نظر لگ گئی، کام کاج کے اوپر نظر۔ سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والی چیز نظر ہے، سب سے زیادہ۔ اور جتنے عاملین ہیں سب کیا بولتے ہیں، کچھ نہیں ہے، خالی نظر ہے۔ کیا ہے؟ ارے بھائی وہی تو بریلی نظر ہے، خالی نہیں ہے، وہ بریلی نظر ہے۔ نظر جادو کو بھی دعوت دیتا ہے، جنات کو بھی دعوت دیتا ہے۔ نظر لگانے کے اندر اپن ذریعہ کون بنے؟ ہم خود ہی بنے کہ میں اپنی نعمتوں کو راز میں رکھو، زیادہ کسی کے سامنے تذکرہ نہیں کرو۔ اچھا نظر کی علامتیں، اب میں نظر کی علامتیں آپ کو بتاؤں گا تو آپ سب کے سب بولے یار یہ سب علامتیں تو ہمارے اندر ہے، کوئی کم و بیش ایسا کوئی ہوئے گا کہ بھائی وہ کسی میں نہیں ہوئے گا۔ دیکھو ایک عربی عامل نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ جسم کے اندر کمزوری، کھانے کی رغبت نہیں ہونا، بدن میں حرارت محسوس ہونا، گیس، کثرت سے پیٹ میں گیس بننا، کثرت الغازات فی البطن، ہاں کثرت سے پیٹ میں گیس بننا، رونا بغیر وجہ کے، سمجھیں،
سینے میں گھٹن محسوس ہونا، ٹھیک ہے، سینے میں گھٹن محسوس ہونا، بگا سے بہت آنا، جمائی آنا، جمائی، یوننگ وتھ ٹیئرز، آنسوؤں کے ساتھ جمائی آنا، سستی رہنا، کام کی طاقت نہیں ہونا، کبھی کبھی چکر آ جائے گی، کبھی الٹی جیسا ہوگا، کندھوں پہ وزن، پالپیٹیشن، دل کا دھڑکنا اور بے چین ہونا، سر میں درد رہنا، سینے میں گھٹن اثر کے بعد سے لے کے آدھی رات تک، بدن میں درد کا گھومنا، نمازوں سے دور بھاگنا، اعمال سے، ذکر سے دور بھاگنا، دوستوں سے، رشتہ داروں سے ملنے میں نفرت کرنا، عورتوں کے بال گرنا، وہ عورت کتنا بھی شیمپو لگا لے، وہ بھاری بھاری کچھ ہونے والا نہیں ہے، عورتوں کے بال گرنا، کاروبار کا، منصب کا، عہدے کا برباد ہو جانا، کام کی، وقت کی پابندی نہیں ہونا، جو کام میں آپ ایکسپرٹ ہے وہ کام کرنے کے لیے جائے گے، آپ بیمار پڑ جائے گے یا سستی چڑھ جائے گی۔ اب بتاؤ اس میں سے کتنے لوگ ہیں، اس میں کتنی چیزیں ہے نا یہ سب۔ تو اگر یہ نظر کا عمل کر لیں گے آپ، سیدھا سیدھا 10 سال پیچھے چلے جائے گے انشاءاللہ۔ اور کاروبار جو کھلے گا، اور ایسے نہیں ایک دو بات نہیں، ہزاروں واقعات ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جن کو صاحب حیثیت بنایا ان کے گھر میں جا کے ایک تقریر کر دیے اور بتا دیے، نظر کا عمل دے دیے۔ اب جب عمل کرنے لگے، ایک ہمارا بھائی ہے ماشاءاللہ، اس کا نام پوری دنیا میں، اللہ اور برکت دے اس کو اور دین کے کام کے لیے اللہ قبول کرے۔ ہم لوگ ایسی بس جا کے ایک تقریر کی، بولتا ہے میں چائنا گیا، بینکاک گیا، تھائی لینڈ گیا، سب جگہ گیا، نظر کا عمل نہیں چھوڑا اور رقیہ سننا نہیں چھوڑا، لیکن میرا سٹاف بولتا ہے کہ بھائی تمہارے انڈر ڈیسیجن پاور واپس آ رہا ہے پہلے جیسا۔ اور دوسرا یہ کہ مولانا میرے کتنے کام کھل گئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ تو یہ اصل بنیاد ہے، اصل بنیاد جو ہے نا وہ نظر ہے، نظر اور اس کا طریقہ۔ ایک اور بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ میں یہ ہے کہ ہم کو ہماری بھی نظر لگ جاتی ہے، سمجھ میں نا، میں نے یہ کیا، اب میں نے ایسا کر ڈالا ہوں، اب تو وانداد نہیں ہے، اب اپنا کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو جو میرا مسئلہ ہے نا عجب والا، وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، آئینے میں دیکھے اور دعا ہی نہیں پڑے۔ ایک ہمارا بھائی ہے، اچھا ایک بات دھیان رکھو، بڑی بڑی بیماری جو دنیا کے اندر ہوتی ہے نا، صرف جادو جنات و نظر کی وجہ سے، ہارٹ کی تکلیف صرف نظر کی وجہ سے، اور ڈائبٹیز صرف نظر کی وجہ سے۔ ڈائبٹیز 5% ہے دنیا کے اندر، اور جو جتنے دوسرے ہیں نا وہ خالی نظر کے شکار۔ اس لیے جو لوگوں نے قرآن سے اپنا علاج کیا ہے وہ لوگ میرے کو بولتے ہیں کہ مولانا ابھی ڈائبٹیز کی گولی کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں، دماغ میں کیا بیٹھا ہوا ہے کہ ڈائبٹیز کا علاج نہیں ہے، بولا علاج تو نہیں ہے لیکن کیا ہے کہ اب ضرورت بھی نہیں پڑتی، تو علاج ہو ہی گیا نا بھائی آٹومیٹک، برابر ہے کہ نہیں۔ اور ہارٹ، ہمارا ایک بھائی ہے، تو 1-1.5 مہینے کے بعد میں اس کا آپریشن تھا ہارٹ کا، تو 90% 80% نسیں بلاک تھی۔ قرآن سنا 1 مہینے کے بعد جب علاج کے لیے گیا تو 30-40 پہ آ گیا بلاکیج۔ بولے بھائی تم تو جو دوا کر رہے وہی دوا کرو، تو تمہارا تو معاملہ ایسے ہی ختم ہو گیا۔ تو جو بلاکیج ہے وہ صرف اور صرف نظر کی وجہ سے۔ اور ہمارے اندر مسئلہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ نظر کا مجموعہ بن جاتے، اور پھر اس کے بعد میں کبھی اس کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہی نہیں کہ ہم کو نظر لگی۔ اور بلکہ اپنے جتنے دعوت کے کام کرنے والے جو ساتھی ہیں ان کو تو اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ بعض مرتبہ دعوت کے کام سے جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اعمال میں نہیں لگنے کا جو ہوتا ہے وہ بھی نظر لگنے کی وجہ سے ہوتا ہے، سمجھ میں آیا نا۔ تو اس کے لیے نظر جو ہے وہ بہت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے استعیذوا باللہ من العین فإن العین حق۔ اور دیکھو گندے گندے خیالات، گندے گندے وسوسے، اس کی بھی بنیاد نظر ہے۔ کیوں معلوم ہے کہ اللہ والوں کی نظر سے آدمی اللہ والا بن جاتا ہے، برے لوگوں کی نظر سے آدمی برا بن جاتا ہے۔ ہمارے ایک مفتی صاحب ہے، بہت اچھے بڑے مدرسے میں پڑھاتے، بڑی کتابیں پڑھاتے، ان کا ایک بچہ بہت نافرمان ہو گیا، بہت نافرمان۔ انہوں نے بولا کہ میں بامبے میں ہی رہوں گا، میں ادھر گاؤں میں نہیں رہوں گا، اور میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا۔ تو میرے کو ملنے کے لیے آئے تھے ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری ہے نا، انہوں نے ان کو بھیجا، تو وہ سمجھا پٹا کہ وہ بچے کو لے کے آئے۔ تو میں اس کو بولا کہ دیکھ
تو بامبے میں رہے نا، بامبے میں رہے، ایک کام میرا کر لے، میں خالی جو بولتا ہوں نا وہ، میں نے تھوڑا سے قرآن پڑھا، میں بولا کہ دیکھو تم ماں باپ نے مل کر یہ بچے کی تعریف بہت کیے تھے کیا بچپن میں؟ بولے مولانا اتنا فرما بردار تھا، ہم لوگ سب کے سامنے اس کی اتنی تعریف کی، سچی بولتے آپ؟ میں بولا ابھی ایک کام کرو، ایک تو یہ کہ بھائی آپ کو پانی میں ہاتھ ڈبا کے نہانا ہے، اور ماں باپ تم دونوں وضو کرو، پانی جمع کرو اور تمہارے یہ بچے کے اوپر پانی ڈالو۔ انہوں نے ایسا کیا، تو وہ بولتے ہیں کہ مولانا ایک ہفتے کے اندر ہمارا بچہ ایسا سدھر گیا ہے، بولتا ہے کہ میں گاؤں میں رہوں گا، ممبئی نہیں جاؤں گا، تم جیسا بولے گے ویسا کروں گا، جو ہو گیا اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دیا الحمدللہ۔ ایک عربی عامل نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک آدمی اس کے بچے کو لے کے 3 سال تک پوری دنیا میں گھوما، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے، بس کے ہاتھ پاؤں ایسے ٹیڑھے ہو گئے، تو لاسٹ میں معالج بالقرآن کے پاس آیا، تو اس نے قرآن پڑھنا چالو کیا اور اس کو پوچھا کہ تیرے کو کوئی دکھتا ہے، تیرے ذہن میں کوئی آتا ہے جب میں پڑھتا ہوں؟ تو اس نے بولا کہ میرے ذہن میں تو ہے نا یہ میرا باپ آتا ہے۔ تو اس کے باپ کو پوچھا کہ تو نے کبھی تیرے بچے کی تعریف کیا ہے؟ تو بولا ہاں میرے کو برابر یاد ہے، 3 ساڑھے 3 سال پہلے ایک ہمارے گھر میں دعوت تھی، میں نے سب کے سامنے میرے بچے کی تعریف کی۔ تو بولا اچھا ٹھیک ہے، پھر اس کو اس کے باپ کو وضو کرایا اور وضو کا پانی اس کے اوپر ڈالا اور اس کے ہاتھ فوراً ایسے سیدھے ہو گئے۔ تو یہ نظر ہے، حالانکہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس، وہ ہمارے میں مدرسے میں قاری صاحب ہے، تو میرے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ قاری صاحب ہے، تو بولے کہ مجھے نا کم سے کم 3 سال ہو گئے میری کھانسی نہیں جاتی۔ تو میں بولا کہ تم قرآن اچھا پڑھتے ہو؟ بولے میں کیسا میری تعریف کروں، لیکن الحمدللہ اللہ کا احسان ہے میں بہت اچھا پڑھتا ہوں۔ بولا آپ پانی میں ہاتھ ڈباؤ، عمل کرو اور سوالین کھاؤ۔ ارے سوالین تو میں کتنے سال سے کھاتا ہوں یار۔ بولا بھائی تم وہ عمل کرو اور سوالین کھاؤ۔ اس نے ایک بار عمل کیا، سوالین کھایا، 3 سال کی کھانسی گئی، نظر ٹوٹ گئی۔ سمجھ میں؟ تو بڑی بڑی بیماریاں ہیں جس کی بنیاد کیا ہے؟ نظر۔ اس کے لیے نظر کا اتار ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو رقیہ کی جو سی ڈی ہے نا، رقیہ، یہ تو میں نے ایک طریقہ ایسی بتا دیا ایکسٹرنل۔ رقیہ عربی میں دم کرنے کو، جھاڑ پھونک کرنے کو رقیہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رقیۃ الا من عین او حمى، نظر بد والے کے اوپر اور بخار والے کے اوپر رقیہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم قرآن سے اپنا علاج کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مجلس صحابہ کی تھی، اس میں فرمایا میری امت کے 70,000 آدمی وہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا هم الذین لا یسترقون ولا یدفلون، میری امت کے وہ لوگ ہوں گے جو غلط چیزوں سے رقیہ نہیں کریں گے اور فال نہیں کھلائیں گے۔ تو ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے میں ان میں سے ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں تم تو ان میں سے ہو۔ پھر ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، میں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دو میں ان میں سے ہو جاؤں۔ فرمایا سبقہ کبھی کا عکاشہ نے تجھ پر سبقت کر لیا۔ وہ صحابی پہلے عکاشہ ابن محسن تھے، انہوں نے فرمایا کہ عکاشہ نے تجھ پر کیا کر لیا؟ سبقت کر لیا۔ تو غلط طریقوں سے رقیہ کرنے کے اوپر جو دوسرے جتنے طریقے رائج ہے وہ طریقے بھلے علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن قرآن حدیث سے اس کی دلیل نہیں ملتی ہے۔ ہاں ہمارے علماء دیوبند نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن قرآن ہے، اب اپنی یہ سنتے کہ قرآن ہے تو پھر دوسری چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے نمبر کے تعویذات ہے، کوئی اگر پوچھے اس کی کیا دلیل ہے، ٹھیک ہے سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے اس کی دلیل ہے کہ بھئی اعداد ہے، حروف اس کے اعداد، علماء کرام نے اجازت دی ہے کہ علاج کرنے کے لیے کر سکتے۔ لیکن میں یوں کہتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ اس کے اندر عامل گھڑیاں دیکھتے، گھڑی فلاں گھڑی کے اندر یہ تعویذ لکھنا ہے، فلاں گھڑی کے اندر وہ تعویذ لکھنا ہے، فلاں ستارہ جب طلوع ہوگا جب یہ تعویذ لکھنا ہے، فلاں ستارہ جب طلوع ہوگا جب علاج کرنا ہے۔ تو وہ جو ستارے کا جو انتظار کرتا ہے، اس ستارے کا انتظار دراصل وہ شیطان ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں ایک بولے کہ سال بھر میں ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، وہی دن تمہارا علاج ہوگا، ٹھیک ہے؟
اب وہ جو سال بھر وہ ستارے کا انتظار کرتا ہے، تو جب وہ وقت آتا ہے اور آدمی علاج کرتا ہے تو شیطان بہت تیزی سے وہ کام کرتا ہے، حالانکہ ستارے کو تو اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ شیطان کیا کرتا ہے، بہت تیزی سے کام کرتا ہے، اور ہم کو لگتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتبس شیئا من النجوم فقد اقتبس شیئا من السحر، جس نے علم نجوم کا جتنا حصہ حاصل کیا اس نے ہی اتنا جادو کا علم حاصل کیا۔ عورتیں آپس میں کسی کے پر حسد نہ کرے اور ہر ایک کو برکت کی دعا دے۔ حسد کو ختم کرنے کا ایک سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ ہر ایک سے اخلاق سے پیش آوے، ہر ایک کو برکت کی دعا دے، ہر ایک کو سلام کرے، ہر ایک کو ہدیہ دے اور ہر ایک سے محبت سے پیش آوے۔ یہ حسد کو توڑنے کا سب سے بڑا راستہ ہے۔ حسد ہر ایک کے اندر ہے، حسد کے اوپر عمل کرنے کے اندر مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم غلط عاملوں کے پاس نہیں جاوے۔ غلط عامل کون ہے؟ جو آگے کی بات بتا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا فقد کفر، جو آدمی کسی ایسے آدمی کے پاس گیا جو آگے کی بات بتاتا ہے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا، جو آدمی کسی ایسے آدمی کے پاس گیا اور اس کو ایک چیز کا اس نے سوال کیا جو آگے کی بات بتاتا ہے، 40 دن اور رات میں اس کی کوئی عبادت اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگی۔ کوئی آدمی نے نیوز پیپر اٹھایا، اس میں کینسر، سیجیٹیریس، لیو اور یہ سب سائن پڑھا، ایک مرتبہ پڑھا، 40 دن اور رات میں اس کی کوئی عبادت اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ جو قرآن ہے، اگر ہمارے پر کچھ ہے واقع میں جادو، جنات، حسد، نظر، بندش، جن، شیاطین، حمزات، یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو کوئی دنیا میں سمجھنے کو تیار نہیں ہے، تو کوئی بھی چیز اگر ہوگی تو ہم جب قرآن کی آیتیں، رقیہ کی آیتیں سنیں گے تو ہمارے بدن پہ کیفیت ظاہر ہوگی۔ اور کیفیت کیا ہے؟ سر میں درد، گردن میں درد، کمر میں درد، گھبراہٹ، بے چینی، الٹی، جلاب، بخار، کھجلی، یہ ساری کیفیتیں بدن میں ظاہر، بہت پسینہ ہوگا، اور عورتوں کو غلط ٹائم پہ غلط وقت میں ایام شروع ہو جائے گے، پیشاب بہت ہوگی، ایک دم ڈارک پیشاب ہوگی، ایک دم قطعی کلر کی پیشاب، قطعی کلر نا، قطعی جو کملا ہوتا ہے نا، کملا، اس سے بھی ہٹ کے اور تھوڑا ڈارک پیشاب ہوگی، مطلب اس کے اندر وہ نکلے گا۔ جب یہ کیفیت ظاہر ہوگی تو یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ گڑبڑ ہے۔ اس کا علاج یہ ہے انہی آیتوں کو بار 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 شفا کی نیت سے سننا ہے۔ ہاں، الٹی بھی ہوگی، الٹی ہو سکتا ہے کہ ایک دن میں 40 الٹی ہو، ایک دن میں 50 الٹی ہو، اور جلاب ہو، اور کھجلی ہو۔ کھجلی کا تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں، الٹی جلاب کا بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب وہ آیتیں سنیں گے تو سر میں درد، جادو جو جگہ پہ بدن پہ ہوگا وہ جگہ بلنک ہوئے گی، سمجھ میں آیا نا؟ جیسے مثال کے طور پہ پاؤں کے نیچے کی مٹی لیا ہے اور جادو کیا ہے، پاؤں میں درد ہوگا رقیہ سننے کے ٹائم پہ۔ سر کے بال لے کے جادو کیا ہے تو سر میں درد ہوگا، اور گھبراہٹ، بے چینی کا جادو کیا ہے تو کسی نے پتلا بنایا، اس میں سینے کے اوپر کھلا ٹھوکا ہے، یا ادھر گردن کے اوپر ایک کھلا ٹھوکا ہے تو گردن میں درد ہوگا، کمر میں درد ہوگا۔ ہاتھ کھوٹا کرنے کا کام کیا ہے تو یہ ہاتھ ایسا، ہاتھ میں درد ہوگا، بڑھتا۔ اچھا، پھر جتنا قرآن سنتے چلے جائیں گے اس میں خاص خاص آیتیں، جادو کی آیتیں، اس کے اوپر وہ درد ایک دم بڑھتا چلا جائے گا، اور کبھی کبھی اتنی تکلیف بڑھ جائے گی کہ آدمی کو اس کی موت دکھے گی، کہ ایسا لگے گا کہ وہ دنیا سے گیا۔ تو ایسے ٹائم پہ اگر جانے کا ہوئے تو آدمی چلے ہی جاوے نا، کہے کو دنیا میں رہے۔ اچھا، اللہ کلام سنتے سنتے دنیا سے نکل جائے گا تو اس سے بڑھ کے اور کیا ملے گا، لیکن آدمی جائے گا نہیں، وہ جائے گا اندر والا، سمجھ میں؟ تو جو اندر والے کو تکلیف ہوگی وہی باہر ہمارے جسم کے اوپر تکلیف ظاہر ہوگی۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ ان لمیٹیڈ، کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، 24/7، کوئی بھی ٹائم فکس نہیں ہے، سنتے چلے جاؤ۔ اور سب سے بہتر کام یہ ہے کہ جو آدمی تکلیف میں ہے تو اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ دے اور رات دن پیچھے پڑ جاوے۔ تو امید ہے، میرے کو بہت امید ہے، آج تک میں نے ایسے کیس دیکھا ہوں کہ 7، 8، 9 دن کے اندر پورا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں جب ہم رقیہ کی آیتیں سنتے ہیں، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ لگاتار رقیہ کی آیتیں سنتے ہیں،
سننے کے دوران نہ ہم کو نیند آتی ہے، نہ کوئی بے چینی ہے، نہ کوئی بگاسے آتے، کوئی جمائی آتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، سکون ہے اور سننے کا من ہو رہا ہے، سمجھ جانا چاہیے کہ الحمدللہ علاج مکمل ہو گیا۔ اب لوگ بولتے کتنے دن سننا ہے، کب تک ایسا چلے گا؟ تو یہ تو قرآن کے علاج میں ایسا ہے کہ بھائی یہ تو تمہارے جو ابھی تکلیف چل رہی ہے نا پہلی، اس کو کٹ کرے گا، پھر اس کے بعد جو نیچے والی جو تکلیف ہے وہ اوپر آئے گی، پھر اور جو نیچے والا ہے وہ اوپر آئے گا، ایسا کر کے تمہارے بچپنے تک جائے گا۔ اور بچپن کے اندر جیسا ہمارے یہاں پہ ایک مرتبہ کیا ہو گیا کہ ایک عورت اپنی بچی کا علاج کرنے کے لیے کوئی عامل کے پاس گئی۔ ایک بات دھیان رکھو، کبھی بھی کوئی عامل کو بولے نا کہ کپڑا لے کے آؤ ماپنے کا ہے، کبھی نہیں دینا، سمجھ میں؟ کبھی نہیں دینا۔ سب سے بڑا تھرمومیٹر قرآن چیکنگ کا۔ کسی نے اچھا کوئی آدمی اگر ہمارے ایک مولانا ہے، وہ مولانا کے گھر میں 40-50 حامل آ گئے ان کی زندگی میں، مولانا میرے پاس ہے، میں نے سی ڈی دی، 2-3 دن کنٹینیوس سنا، نہ میں تو سنتا ہوں، میرے کو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ بولا بھائی تمہارے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ بولے یار ایسا کیسا، اتنے مولانا بولتے؟ بولا میں اللہ کی قسم کھا کے بولتا ہوں تیرے کو کچھ نہیں ہے۔ اور پھر مسئلہ کیا تھا کہ دماغ تھوڑا کیمیکل امبیلنس تھا، تو تیل کی مالش کے لیے بولا تو الحمدللہ 4-5 دن میں اچھا ہو گیا، سمجھ میں نا؟ اور 40-50 عامل سے جان چھوٹ گئی۔ تو تھرمومیٹر سب سے بڑا قرآن، ذرے کے برابر بھی اثر ہوگا نا بدن پہ ظاہر ہو جائے گا، آنا ہے اس کو ذرے کے برابر بھی۔ پھر ایک عجیب بات اللہ کی یہ ہے کہ دیکھو ہر آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مولانا کو پہلے یہ پوچھتا ہے، مولانا جادو تھوڑا سائڈ پہ رکھو، پہلے میرے کو یہ بتاؤ یہ کیا کس نے، برابر ہے کہ نہیں؟ یہ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ انسان کے جذبات کی قدر کرتے۔ اسی لیے دیکھو غیبت ہے نا، غیبت جائز نہیں، لیکن کوئی آدمی نے اگر کسی کے پر ظلم، ظالم بادشاہ کی غیبت جائز ہے، کوئی آدمی نے کسی کے پر ظلم کیا نا تو اس کی غیبت جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ کہہ رہے بھائی یہ بھی بات اگر کسی کو نہیں بولے گا تو اس کی بڑھاس نکالے گا کدھر یہ؟ ہاں، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بولے چلو قرآن سے علاج ہو بھی جائے گا، لیکن اس کو تو یہ تو پتہ نہیں چلا نا کہ یہ کام کس نے کیا، تو ایک بات تو کونے میں رہ ہی جائے گی کہ یا کون ہوئے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ قرآن سننے کے ٹائم پہ جب آپ دھیان سے آنکھ بند کر کے ایک دم توجہ سے سنیں گے، آپ کو فرشتوں کی جماعت دکھائی دے، فرشتے آ رہے، جادوگر کو مار رہے۔ ہاں، ایک مرتبہ کیا ہو گیا، ہماری مسجد گلی میں ایک دکان ہے، تو مارکیٹ تھوڑی ٹھنڈی تھی، کام دھندے تھے نہیں، تو ہمارے بھائی کو ایسا لگا کہ کسی نے کچھ بندش کیا ہے، تو ایک مولانا کو لے کے آئے۔ مولانا بولے ٹھیک ہے تمہاری دکان پہ بہت زبردست بندش ہے، میں تمہاری دکان میں کھلے ٹھوک ڈالتا ہوں، اس لیے ایک بات دھیان رکھنا، جب آدمی قرآن کا علاج کرے نا، سب سے پہلے جتنے عاملوں کی چیزیں گھر کے اندر موجود ہیں نا سب دریا میں ڈال دو، پہلا آدھی بندش ادھر ہی ٹوڑی آنے والی ہے اس کی، سمجھ میں؟ اس کے بھی واقعات بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اب وہ کیا بولے، میں بندش میں وہ کھلے ٹھوک دوں گا نا، لوگوں کی نظریں نہیں لگیں گی دکان کو، کیا ہے نظریں نہیں لگیں گی۔ اچھا اس کے بعد حالت اور خراب ہو گئی، میں نکلا تو بولے یار مولانا ایسا ایسا مسئلہ ہے، بولا پوچھتے چلو بیٹھو، ہم لوگ دکان پہ بیٹھے، اس کو بٹھایا، میں قرآن پڑھنا چالو کیا اور اس کو دکھنا چالو۔ وہ بولتا ہے سفید کپڑے والے وہ جو عامل نے کھلے ٹھوکا ہے نا، وہ عامل کو لے کے آئے، بولے چل کھلے نکال، تو عامل نے ہاتھ پاؤں جوڑ کے کھلے نکالا، اس کو دکھ رہا ہے سب، بولے میرے کو مارو مت، میں کھلے نکالا، ہو گیا، بولا کھلے نکال دیا، بولا دیکھ کھلے کا پاور گیا، اب اصل کھلے کا ہے، بولے دیکھو یہ کھلا ہے، بولے اس کو بھی نکالو۔ اچھا وہ کھلے نکال دیا، دکان چالو، تو کھلے نکال دیا، دکان چالو۔ ایک مرتبہ کیا ہو گیا کہ ایک آدمی ہے ادھر اپنے سانتا گوز میں رہتا ہے بیچارہ، تو اس کے گھر میں 11 سال سے مسائل ہے، تو بولے کہ مولانا آپ گھر پہ کبھی آئیں گے؟ میں بولا گھر پہ تو اپن جاتے ہی نہیں اور آئیں گے بھی نہیں، ہاں یہ ایک سی ڈی ہے، آپ علاج کر لو، جس دن علاج مکمل ہو جائے گا نا آپ کے گھر پہ آئیں گے، اور علاج مکمل نہیں ہوا تو کبھی بھی نہیں آئیں گے، مطلب مکمل تو ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوئے گا تو تمہاری خودلی سے نہیں ہوئے گا، ہاں باقی ہونا تو ہے ہی۔
اب انہوں نے گھر میں کیا کہ یہ سب کو بٹھا کے قرآن چالو. اب قرآن چالو ہوتا، ایک عورت نے پوری رات الٹی کری، اور دوسرے دن ایک عورت کو آدھی بالٹی الٹی کری، تیسرے دن ایک خبیث حاضر ہو گیا کہ بولے کہ بھائی میرے کو معاف کر دو، چھوڑ دو، میں چلے جاؤں گا، میرے کو جانے دو. تو وہ لوگ فون کر کے میرے کو مولانا بات کرو، بات کرو. بولا کیا ہے؟ تو بولے بھائی تمہارے کو معلوم نہیں ہے ادھر بہت بندش ہے. ادھر ہے نا بہت بندش ہے. اچھا شروع تھا میرے کو اتنا پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. بولا اچھا. بولا ٹھیک ہے چل تیری بندش بھی ٹوٹ جائے گی، ہوشیاری نہیں مار. ایسا کر کے میں نے فون رکھ دیا. دوسرے دن وہ آدمی ملنے کے لیے آیا تو ہاتھ میں کڑا تھا، کڑا. بات چیت کرتے کرتے کڑے پہ نظر گئی. بولا کڑا کون دیا؟ بولے مولانا نے دیا. ہم لوگ سب کے ہاتھ میں کڑا ہے. اچھا. بولے یہ کڑا بھی نکالو، اور تمہارے گھر میں تعویذ کتنے ہیں؟ اچھا ہر ایک کے گلے میں نا گولڈ میڈل نا، جیسے سب 5 6 پرس میں تعویذ، کباٹ میں تعویذ، کھلے. بولے ایک ایک جگہ پہ 17 کھلے لگے. ایک مولانا آیا، اس نے ٹھوک دیا، دوسرے نے ٹھوک دیا، تیسرے نے ٹھوک دیا. میں بولا اب یہ جتنے تعویذ ہیں نا سب نکالو، کھلے سب نکالو. تو گونی میں لات مار مار کے تو تعویذ بھرے، اتنے تعویذ، اور راتوں رات دریا میں ڈال دیے. اور اس کے بعد میں بیٹھے، جب پوری رات ان لوگ نے بیٹھ کے سنے. بولے مولانا نہ خبیث حاضر ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، خالی ایک بھائی کو ہاتھ میں دکھتا تھا. وہ دوسرے دن ہم لوگ بیٹھے تو اس کا ہاتھ کا درد بھی چلے گیا، اور ہم لوگ بہت پوری رات سنے، ہم کو کسی کو کچھ ہوا ہی نہیں. الحمدللہ 11 سال کا جادو 4 دن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا عافیت کے ساتھ. ایک عورت بھاؤ نگر میں 26 سال سے ایک جنات پریشان کرتا تھا، تو اس کو ہمارے حضرت مولانا زین العابدین صاحب ہے، انہوں نے CD دیے. تو وہ سنتے سنتے اس کا کم سے کم 4تھا 5واں دن تھا. یکسوئی کے ساتھ میں نیت. اصل میں قرآن کے علاج کے اندر سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ایک تو یقین، دوسرے نمبر پر نیت، تیسرے نمبر پر محنت. جس نے 3 چیز کو جمع کر لیا نا اس کا علاج ہوگا ہی ہوگا. اس کے تیسرے چوتھے دن اس نے بیٹھی تھی، سن رہی تھی، اور ایک فرشتہ آیا آسمان سے، اس کے اندر ہاتھ ڈالا، خبیث کو نکالا، ایسی جلا ڈالا اس کو، اس کی راکھ گرا کے آسمان پہ چلے گا. بولے ایسا بول کے کیا کہ دیکھ یہ ختم ہو. ابھی بمبئی کا ایک آدمی، اتنا پیسہ اللہ نے دیا تھا اس کو، 6 کلو سونا گھر کے اندر، 40 دکانیں. اس کو میں نے پوچھا کہ تمہارے کاروبار کا کیا حال ہے، تو ذرا رونا ہی چالو کر ڈالا اس نے. اچھا وہ اس کی بہو کے لیے آیا تھا کہ بھائی ایسی تکلیف ہے. تو انہوں نے گھر میں قرآن چالو کیا، میاں بیوی سنتے سنتے سو گئے. تو خواب دیکھا کہ سیلنگ پہ چل رہے، ایک فرشتہ آسمان سے آیا، اندر ہاتھ ڈالا، خبیث کو نکال کے پٹک ڈالا، اور اس کے اوپر وائٹ کپڑا ڈال کے اس کو دریا میں بھی پھینک دیا، اور بولے دیکھ یہ تیری بیماری دی ختم، جا مزے کر. اب اٹھ کے رکیا سنتی تو کچھ ہوتا ہی نہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 2-3 دن میں ہی اس کو شفا ہو. تو وہ جو تھا نا وہ کپڑا ماپنے کا سسٹم، اس لیے کوئی عامل کو کبھی بھی کپڑا نہیں دینا، کبھی بھی نہیں. تو اس نے کیا کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو لے کے کوئی عامل کے پاس گئی، اس نے کپڑا ماپا، کپڑا سائڈ پہ رکھ، کپڑا ایسا سائڈ پہ رکھ دیا. ابھی اپنی ہمت ہوئے عامل کو بولے کہ بھائی ہمارا کپڑا دے دو نا، ایسا ہمت ہوئے نہیں ہوئے نا، سیدھی بات ہے. جب اس کو بولے کہ تو خراب لگ جائے گا، لو کپڑا مانگے. واپس بولے کہ علاج کا میں اتارے کا 5,000 روپے لوں گا. ٹھیک ہے نا، مارکیٹ کا بھاؤ یہ اتارے کا 5,000 روپیہ. تو بولے ہم لوگ گھر میں مشورہ کر کے بولتے. گھر میں گئے تو بولے اپنے کو نہیں کرنے کا علاج. تھوڑے دن میں تکلیف چالو، قرآن چالو ہوا نا، خبیث حاضر ہوا. کون ہے بھائی؟ فلاں عامل کے پاس گئے تھے نا، 5,000 روپے باقی ہے، سمجھے نا. تو بولے کہ میں بولا اس کو پوچھو کیسا جادو کیا؟ بولے اوڑھنا تھا نا، اوڑھنے کو دفن کیے لے، سمجھے نا. تو بولے کہ اب کیا کروں مولانا، میں دوں اس کو 5,000 روپے، جا کے دے کے سیٹلمنٹ کر لوں، اپنے کو کیا ضرورت ہے، قرآن چلتے رہنے دو. تو دوسرے دن ہی وہ خبیث پڑ گیا، دم توڑ دیا. اب جو مقصد کے لیے علاج کے لیے گئی تھی وہ تو پہلے ہی حل ہو گیا. قرآن سنتے سنتے بولے بہت تکلیف ہوتی ہے. ایک کمرہ ہے نا، کمرہ خالی کر دیا تھا، 2 جن کو تکلیف تھی. تو اس کو اکھا دن وہ کمرے میں رہنے کا، نماز اندر ہی پڑھنے کا، تم کو کھانا مل جائے گا، اندر ہی رہنے کا، ایسا علاج. تیسرا دن تھا، ایک خبیث حاضر ہوا.
بولتے یہ لڑکی 7 سال کی تھی نا، 7 سال کی، ہم لوگ 15 جن نے اس کو پکڑے تھے، اس میں سے 6 کا انتقال ہو گیا اور باقی ہم لوگ بچے. خالی ایک کام کرو، وہ اسکول کے پیچھے جہاں سے پکڑے تھے نا ادھر ایک لوٹا رکھ دو اور ایک اوڑھنی رکھ دو، ہم لوگ چلے جائیں گے. بولا بھائی تم لوگ لوٹے اور اوڑھنی سے آئے تھے؟ تو بولے نہیں. بولے جانے کے لیے اس کی کیا ضرورت ہے، ایسے ہی جاؤ. بولے پھر نہیں جا سکتے ہم لوگ. تو ٹھیک ہے نہیں جاؤ، رہو قرآن سنو، ادھر ہی رہو. بعد میں معلوم پڑا کہ الحمدللہ وہ بھی سب کٹتے کٹتے الحمدللہ شفا ہو گئی. وہ 13 سال کا، 13 تھے، 7 سال کا وہ جو تھا معاملہ وہ کٹا. اور بھی اگر پیچھے کا معاملہ ہوگا نا. ایک مرتبہ ایک عمل کے لیے بیٹھے تھے تو بولے کہ مولانا میرے دادا میرے کو دکھتا ہے، دادا پردادا دکھتا ہے، میرے پردادا کے اوپر جادو تھا. میں پردادا کو دیکھا نہیں ہوں لیکن پردادا کے اوپر جو جادو تھا فرشتوں نے ابھی وہ پردادا کے اوپر جو جادو ہے اس کو کاٹے. وہ وہاں سے چلتے چلتے ہم پر آ رہا تھا، فرشتوں نے اس کو کاٹے اور کٹ گیا. سمجھ میں نا. تو یہ اللہ کے کلام میں شفا ہے. ایسے ہزاروں واقعات. ابھی دیکھو پالنپور کا ایک واقعہ کہ ایک عورت کو کان میں سے خون، آنکھ میں سے خون، قرآن سننا چالو کری تو الٹی ہوئی، الٹی کے اندر فوٹو نکلے، ٹاچنی، لیمبو، ساری چیزیں نکلی. ابھی کل بھائی نے حافظ اقبال نے بتایا کہ مرا ہوا چوہا نکلا، تازہ چوہا، یعنی تازہ مرا ہوا چوہا نکلا. اس کے بعد میں نہیں ان نے واقعہ سنایا کہ بھائی کسی کے معاملہ ایسا ہوا ان کے وہاں پہ. تو یہ سب ہے نا اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہے، اللہ کے کلام کی ساری طاقت ہے. اس لیے بھائی یہ غلط عاملوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے اور ہمارے گھر کے اندر قرآن قرآن قرآن، بس اتنا قرآن سننا ہے کہ ہمارے اندر قرآن کی روشنی بھر جاوے. پھر کیا ہوگا معلوم ہے؟ پتہ ہے جیسے ہمارے ایک استاد تھے صوفی صاحب، وہ کہتے تھے کہ دیکھو کہ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اعمال کی پابندی کرتا ہے، ویسے 4 چیزوں سے شیطان انسان کے اوپر حاوی ہوتا ہے. کتنی چیز بھائی؟ 4. ایک تو بہت زیادہ خوف. عورتوں کے اندر ہے نا خوف بہت ہوتا ہے. خوف کو نکالو، خوف کو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان اور اس کا لشکر تم کو ڈراتا ہے. فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. اپنے اندر سے خوف نکالو. خوف کے اندر آدمی بولتا ہے ارے میری ماں، ارے باپ رے باپ. اچھا خوف کے اندر ہے نا کوئی اللہ کا نام لیتا ہے، دھیان رکھو آپ. اور ایسے خوف کے ٹائم پہ شیطان داخل ہوتا ہے. سمجھ میں؟ اور دوسرا سخت غصہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخت غصے سے بچو. غصے کے وقت میں شیطان تمہارے اندر ایسا دوڑتا ہے، ایسا خون تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے. تیسرا نبی کریم تیسرا غفلت، بہت سخت دین سے غفلت اور گندے گندے کام، ٹی وی دیکھنا، زنا کرنا، گندی تصویریں دیکھنا، عورتوں کا مردوں کو دیکھنا، مردوں کا عورتوں کو دیکھنا. آدمی پردہ نہیں کرتا ہے تو عورتیں آسانی سے دیکھ لیتی ہے، عورتوں کو بھی اجازت نہیں ہے مردوں کو دیکھنے کی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اور ایمان والی عورتوں کو کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. خالی مردوں کو نہیں ہے، دونوں کو ہے. تو یہ سارے کام سے شیطان انسان کے اوپر حاوی ہوتا ہے. وحید عبدالسلام بالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کلما ازداد من اللہ تقربا ازداد من الشیطان تباعدا، جتنا اللہ سے قریبی ہوگی اتنی شیطان سے دوری ہوگی، جتنی شیطان سے قریبی ہوگی اتنی اللہ سے دوری ہوگی. اور اتنا قرآن ہو جاوے کہ ہمارے اندر اللہ کا ذکر کی روشنی، قرآن کی روشنی. ایک آدمی افریقہ گیا، مچھر نے کاٹا، بیمار ہو گیا. بعد میں اس نے اتنی کڑوی دوا پی لیا، اتنی کڑوی دوا پی لیا، اب مچھر اس کو کاٹتے تو مچھر بیمار ہو جاتے مچھر مر جاتے. سمجھ میں آیا نا؟ تو اسی طرح سے ہمارے صوفی صاحب یوں کہتے تھے کہ جنات آدمی کو لگتا ہے نا تو ہم آپس میں بات کر دیں کہ بھائی اس کو کیا ہو گیا، تو بولے اس کو جنات لگ گیا. لیکن جب کوئی آدمی اعمال کی پابندی کرتا ہے، قرآن سنتا ہے، محنت کرتا ہے، تو جب کوئی جنات بازو میں سے گزرتا ہے تو وہ بیمار پڑ جاتا ہے. تو یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا، تو لوگ بولتے ہیں اس کو کوئی نا انسان لگ گیا ہے، اس کو کوئی انسان لگ گیا. اور اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے اوپر توکل کرے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرے.
اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. اپنا سب سے بڑا مسئلہ ہے اپن دعا مانگنے کے اندر بہت کمی ہے, اور اس کے اندر سب سے بہترین چیز تہجد کی نماز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل, رات کے قیام کو لازم پکڑو. فإنہ داب الصالحین قبلکم, وہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے. ومنہاہ عن الاسم, گناہوں سے تم کو روکنے والی چیز ہے. وتغفیر للسیئات, گناہوں کو معاف کرانے والی چیز ہے. وقربۃ الی اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کی طرف قرب کا ذریعہ ہے. ومطردۃ الداء عن الجسد, بیماریوں کو جسم سے کھینچ کر نکالنے والی چیز. تو یہ ساری بس علاج کی ترتیب ہے کہ جب قرآن سے ہم سنتے ہیں اور ہم پر کیفیت آتی ہے تو بار بار قرآن کی آیتوں کو سننا ہے, سناتے چلے جانا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ ایک ہمارا دوست ہے, اس کو کینسر تھا. اچھا, کینسر کا سب سے بڑا علاج رقیہ ہے. میں کم سے کم 10-11 آدمی کو جانتا ہوں جس کا کینسر مکمل طور پر نکل گیا. کینسر صرف جادو جنات کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الطاعن والطاعون, تان سے بچو, تعاون سے بچو. صحابہ نے فرمایا تعاون تو پتہ ہے, تعاون کیا ہے؟ فرمایا کہ شیطان تمہارے اندر چبھاتا ہے. اور وہ علماء کرام فرماتے کہ اس دور کے اندر جو تان ہے, کینسر ہے, وہی تان ہے. وہ کوسنا ہے, کوسنا. تان مطلب کیا ہے؟ تان کوئی کوستا ہے. ہم پیچھے سے کسی کو کوستے نا, اس کا اثر ہوتا ہے آدمی کے اوپر. عورتیں باتھ روم کے اندر خالی وہ ٹائم میں, سنڈاس میں خالی ٹائم میں بیٹھ کے کسی نہ کسی کو کوستی ہے. سانس کو کوسی گھر میں بیٹھ کے, باتھ روم میں بیٹھ کے سانس کو کوسنے لگ گئی. سالی مرتی بھی نہیں ہے, اپنے کو حیران کر کے رکھ ڈالی. اس کا بھی اثر ہوتا ہے. یہ بھی ایک قسم کا جادو ہوا. کوئی آدمی کسی عامل کے پاس گیا, بولے یار میری عورت بہت مغز ماری کرتی ہے, بہت پنچایت. کوئی عورت گئی کسی عامل کے پاس, میرا شوہر دیکھو نا اتنا اکڑتا ہے نا, بات بھی برابر نہیں کرتا ہے نا, یہ کرتا ہے. کوئی تعویذ دو نا, اس نے تعویذ دیا, تعویذ دبایا اور تھوڑے دن میں شوہر ٹھیک ہو گیا. یہ جادو ہو گیا, یہ جادو ہے. اس میں کیا کریں؟ اللہ سے مانگو, بس اللہ سے مانگو, اللہ مسئلہ حل کر دے گا. لیکن ایسا کرنا اللہ کے پاور کو اپنے ہاتھ میں لینے کا نام جادو ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وظیفہ کرنا, کسی کے نام پہ تسبیح پڑھنا, الٹی تسبیح گھمانا, سب جادو ہے. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ہمارا ایک دوست ہے, اس کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے. ایک مرتبہ اس نے خود نے میرے کو بولا کہ میں روزانہ زوال کے ٹائم پہ علم ترا کی تسبیح پڑھتا ہوں, اور یہ لسٹ ہے میرے پاس, دیکھ یہ لوگ ہیں, یہ لوگ کے لیے میں علم ترا کی تسبیح پڑھتا ہوں. تو میں خود اپنے من میں کیا سمجھ رہا ہے, میرے پہ اللہ کی مدد آ رہی ہے, اور اندر اندر سے جادو ہو رہا ہے. اس سے بڑھ کر قرآن کی کیا توہین ہوگی کہ قرآن پڑھا اور اس میں غلط چیز کی نیت کی. شیطان اس میں کام فاسٹ کرے گا. ایک آدمی نے کیا کیا, والعصر ان الانسان لفی خسر, فلاں فلاں حاجی اقبال کا نقصان ہو جائے. والعصر ان الانسان لفی خسر, پر نیت کیا کیا, یہ انسان گھاٹے میں, ہاں تو یہ بھی گھاٹے میں آ جاوے, ایسا کر کے لکھا, تعویذ دبا دیا. قرآن سے نیت غلط کر لیا تو شیطان نے کیا کیا, فٹ سے عمل کیا اس کے اوپر, جادو ہو گیا. ہم کیا سمجھتے, اللہ کی مدد آئی, یہ مدد نہیں ہے, جادو ہو گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگے. میں جو بات بول رہا تھا بھول گیا, وہ کیا بات تھی جو بات سے یہ بات نکلی تھی نا؟ ہاں کینسر. تو کینسر ہے نا, کینسر, اتقوا الطاعن والطاعون, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تان سے بچو, تعاون سے بچو. تو تان اس دور کے اندر کینسر ہے. کینسر اگر کسی کو تو اس کو خوش ہو جانا چاہیے, اس کا علاج ہے. اور اگر اس کے بعد بھی علاج نہ ہو تو یہ اللہ کی مرضی, اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتے. دیکھو ایک بات دھیان رکھو بھائی, ایک آخری بات کر کے بات ختم کرتے, ٹائم بھی ہو گیا. ہم قرآن رات دن سنتے, ہمارا علاج نہیں ہو رہا ہے یا دیری ہو رہی ہے, کوئی گناہ نڑ رہا ہے, استغفار کرو, اپنے گناہوں کی توبہ کرو. گھر میں سے چیزیں غائب ہوتی ہے, پیسے غائب ہوتے, ضرور ہم نے زکوٰۃ نہیں نکالے, کسی کا مال دبا لیے ہے, ہاں کسی کی کچھ کھا لیے ہے ہم نے, ورنہ آیت الکرسی پڑھو, مال کدھر نہیں جائے گا. اور اگر ایسا سب کیا ہے, کتنی بھی آیت الکرسی پڑھیں گے کچھ نہیں ہوگا. سمجھ میں؟ تو اگر ہم قرآن سنتے, بہت فاسٹ بندش کھلتی ہے قرآن سے, اور بندش کھلنے کا سب سے بڑا ہتھیار استغفار, سب سے بڑا. اور اپنی بات نہیں ہے, نبی کریم
اچھا پورے قرآن پاک کے اندر روزی کے 3 دروازے، کتنے بھائی؟ 3۔ سب سے پہلے نماز، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، خود بھی اس کے پابند رہو، ہم تم سے روزی نہیں چاہتے، روزی تو ہم تم کو دے گے۔ دوسرا تقوی، جو اللہ سے ڈرے گا ہر تنگی سے اللہ راستہ نکالیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسی جگہ سے روزی دیں گے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تیسرا استغفروا ربکم، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، انہ کان غفارا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، آسمان سے تمہارے لیے پانی برسائے گا، تم کو مال دے گا، بیٹے دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات بنائے گا، تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا ہو گیا تم کو کہ وہ اللہ جو اتنا عظمت والا ہے اسے تم امید نہیں کرتے؟ استغفار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم کرے گا جعل اللہ من کل ہم فرجا، اللہ ہر غم سے کشادگی کریں گے، ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکالیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ دیکھو قرآن پاک میں پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جادو کے ذریعے سے وہ یہ سکھاتے تھے کیسے مرد اور عورت میں جدائی ہو جاوے، جادو کے ذریعے سے وہ یہ سکھاتے تھے کہ کیسے کسی کا نقصان ہو جاوے، لیکن وما ہم بضارین بہ من احد، لیکن وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اس کے اندر اللہ کا حکم نہ ہو۔ یہ ایک آدمی نے نقصان پہنچانے کی سوچا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو چلانے کی سوچا تو کام ہوا ہے، ورنہ کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو روزی دینا چاہے اور کوئی اس کو روک لے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یعنی وہ ایک آدمی نے ایسا سوچا، اس کی بد نصیبی تھی، وہ ذریعہ بن گیا، اللہ نے بھی ایسا سوچا تو یہ تمہارا نقصان ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ استغفار کرو، توبہ کرو، اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فوراً راستہ کھول دے گا۔ 1000 لیٹر کی ٹانکی ہے، نیچے 4 نل ہے، تو 1000 کے 2000 نہیں ہو جائیں گے رقیہ سننے سے، 1000 لیٹر کی ٹانکی 1000 ہی رہے گی، لیکن نیچے 4 نل ہے، 4 نل ہے، لیکن جو بیچ میں پائپ میں چوکپ ہے نا، چوکپ کھل جائے گا انشاءاللہ۔ سمجھ میں آیا نا؟ اب چوکپ کھل جائے گا تو نیچے ٹیپ بڑھاتے جاؤ، کمتی کرتے جاؤ، کچھ بھی کرو، دین کے کام میں اپنے آپ کو لگاؤ، چوکپ کھل جائے گا استغفار سے۔ پھر بھی اگر نہیں ہوتا ہے، ایک بات ہے نا کہ پھر بھی اگر نہیں ہوتا ہے تو بولے میری دکان بھاڑے پہ نہیں جا رہی، میرا گھر بھاڑے پہ نہیں جا رہا ہے، مولانا کچھ ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا تھا، اپنا ایک دوست ہے گھر بھاڑے پہ جاتا نہیں تھا، تو میں بولا کہ تو ہے نا رقیہ سن اور دیکھ آخر یہ گھر میں مسئلہ کیا ہے۔ وہ ظاہر میں کیا تھا، جنات ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اس نے سنا نا، اس کو کیا دکھا، آجو باجو والے کیا کرتے معلوم ہے، کوئی بھی آتا ہے نا گھر دیکھنے والے، اس میں رہنا تو بھوت ہے اس میں بھوت ہے، تو اس نے رقیہ میں دیکھ لیا۔ میں بولا ابھی تو جو ہو سکتا ہے نا تو کر لے بھائی۔ وہ ادھر گیا، آجو باجو والوں کو بولتا ہے، گیا گھر پہ خاص جا کے چائے پیا بازو میں، کوئی آتا نہیں ہے گرا، میں سب بھیا لوگ کو بڑھ ڈالتا ہوں بھیا لوگ کو بڑھ ڈالتا ہوں۔ بولے کیا؟ تو یہ لوگ بولے کوئی فیملی نہیں آ رہی ہے، وہ آنے کو تیار نہیں۔ بولا جیسے میں ڈھونڈوں سمجھے، ابھی الٹا ہو گیا ہے۔ بولے نہیں وہ تو میں دیکھتا ہوں 1-2 لوگ ہیں، اب وہ آ گئے نا تو گھر میں سیٹ ہو گئے، معلوم پڑا کہ سب بھیا لوگ آ جائیں گے تو اپن کریں گے کیا ادھر، سمجھ میں ہے نا؟ تو ایسا بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے ہر چیز جادو جنات ہے۔ ایک آدمی کے گھر میں سے پیسے غائب ہوتے تھے، 16,000 روپے سے چالو ہو کے 16 لاکھ روپے تک غائب ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اب قرآن سنا تو پیسے غائب ہونے بند ہو گئے، اور ابھی غائب ہوتے نہیں ہیں، 2-4 مہینے کے بعد واپس غائب ہوئے۔ ارے بولے مولانا واپس جادو ریٹرن ہو گیا کیا؟ جادو ریٹرن ہو گیا۔ بولا ریٹرن نہیں ہوا ہے، تو ذرا بیٹھ کے سن۔ اب دھیان سے سنا تو کام والی دکھتی ہے، تو کام والی کو ایسا نا پیسے تو جا ہی رہے، اپن بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لو، اپن بھی تھوڑا اس میں سے لے لو۔ اب کام والی کو پکڑے تو پکڑ میں آ گئی۔ اچھا چوری پکڑنے کا تو سب سے بڑا رستہ ہے رقیہ۔ اور ایک بات دھیان رکھو بھائی، ہاں، تو اگر کسی کا علاج نہیں ہو رہا ہے نا تو اس کو استغفار کا اہتمام کرو۔ پھر بھی علاج نہیں ہو رہا ہے تو وہ 1% ایسا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، وہ اس بیماری میں مر جائے گا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی جو اس کو مرگی کی بیماری تھی، مرگی فٹ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السرا من الجن، مرگی جنات کی وجہ سے ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آتی تھی، یا رسول اللہ میرے بچے کو جنون نے پکڑ لیا۔ اللہ کے رسول نے ایسا کرتا اٹھایا اور ڈنڈا مارا، اخرج عدو اللہ انا عبد اللہ و رسول، اللہ کے دشمن نکل، میں اللہ کا بندہ ہوں رسول ہوں۔ بچے نے الٹی کیا اور بلی کا بچہ نکل کے بھاگا،
اس کا جنون ختم ہو گیا. ایسے واقعات ہیں حدیث کے اندر. ایک عورت نے یہی سوچ کے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجیے, اللہ تعالیٰ مرگی کی تکلیف سے مجھے نجات دے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تو اس بیماری کے بدلے میں جنت پہ راضی ہے؟ بے شک یا رسول اللہ میں اس بیماری کے بدلے میں جنت پہ راضی. اللہ کے رسول خاموش ہو گئے تو وہ عورت بھی سمجھ گئی کہ اپنے لیے شفا نہیں. یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ جب بھی میں گروں میرا سطر نہیں کھلے. اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا, اے اللہ اس کے سطر کی حفاظت فرما. صحابہ فرماتے آخر عمر تک ہم نے دیکھا کہ اس نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہ اطمینان نہیں کیا, خود بھی غلاف پکڑتی تھی اور اللہ سے مانگتی ہے اللہ میرے سطر کی حفاظت فرما. صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا جب بھی گری اس کا سطر کبھی نہیں کھلا, آخر تک وہ بیماری میں رہی. معلوم یہ ہوا کہ اس کا اس بیماری کے اندر انتقال تھا اور اس کے لیے اللہ جنت کا وعدہ ہے. اگر ہم اس تکلیف کے اندر قرآن سے علاج نہیں ہو رہا ہے. میں نے دیکھا ہوں ایک لڑکی کینسر کے 13 سال کی لڑکی کینسر ہو گیا, رات دن قرآن سنی, انتقال ہو گیا. اور 11 لوگ اچھے ہو گئے. وہ ایک لڑکی اس کے درجات کو اللہ تعالیٰ کو بلند کرنا تھا. تو اگر ایسا ہے اچھا چلو جادو ٹوٹ بھی جائے گا تو آج نے تو کل تو مرنا ہے 100 سال. حضرت سلمان فارسی کی عمر 150 سال ہوئی, اس سے زیادہ تو کوئی زیادہ ہوا ہی نہیں ہے, تو اسے بھی مرنے کا تو ہے ہی. تو کم سے کم اس کے اندر کیا درجات بلند ہو جاتے کہ بھائی درجات بلند. اور پھر بھی اگر کوئی آدمی سنتا کوئی آدمی بولتا ہے کہ میں نے سنا اور فائدہ نہیں ہوا نا, تو وہ جھوٹ ہے, وہ دھوکہ ہے, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے نا, ہم کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. مطلب یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ قرآن سنے ہو. اور ایک بات دھیان رکھنا, جس کو قرآن کی مار پڑے گی نا اس کا پوری دنیا میں کوئی علاج نہیں کر سکتا. قرآن کا آپ جب علاج کریں گے نا, اللہ آپ کو خواب میں دکھائیں گے کس نے کیا, کس کے پاس جا کے کیا, کتنے پیسے دیا, نوٹ کا نمبر کیا تھا, ہر چیز تفصیل کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے. اور تمام کا تمام جادو لوٹ جائے گا اس کے اوپر جہاں سے جادو آیا ہے. آپ چاہو یا نہ چاہو جادو لوٹ جائے گا. اور پھر اس کے بعد میں اس کا علاج, جب تک کہ وہ خود معافی نہیں مانگے اور توبہ استغفار نہیں کرے اس کا علاج کوئی نہیں کر سکتا. معالج بالقرآن بھی ہوگا نا تو بھی نہیں کر سکتا ہے, اور قرآن سنے گا تو بھی نہیں ہوگا, کیونکہ اس کا علاج ہی توبہ اور استغفار ہے. ابھی پالنپور کے اندر ایک آدمی کا فون آیا, مولانا ہم لوگ 2 بھائی 2 بہنیں گھر میں چالو کیے, دیو حاضر ہوا. دیو بولتا ہے تمہارے چاچا نے کرایا 25 سال پہلے, میں 25 سال, جب پورے بدن میں ایگزیما ہے, 2-2.5 لاکھ روپیہ خرچہ کر دیا ایگزیما کے علاج میں. بولے قرآن سننا چالو کیا تو 80% ایگزیما نکل گیا, لیکن وہ بولتا ہے تمہارے چاچا نے کرایا. میں بولا خبیث ہے, اس کی بات مت سنو, اس کی بات کا دھیان مت دو, اپنا کام کرو. مسئلہ وہ نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ یہ چاچا ہمارا علاقے کے سب جادوگروں کے پاس گیا, سب سادھوؤں کے پاس گیا. وہ بولتا ہے 25 سال پہلے میں نے جو چیز بھیجا ہوں لوگ کے گھر میں تمہارے کو جتنا پیسہ مانگتا ہے لے لو, لیکن اس کو واپس بلا لو یار, میری حالت بہت خراب ہے, نہ میرے کو موت آتی ہے نہ میں زندہ رہنے کا میرا کچھ فائدہ ہے. اور ہر جادوگر بولتا ہے کہ اس کو ہم لوگ واپس ریورس نہیں لے سکتے. اور ابھی میں نے ایسا کل فون آیا تو بول رہے تھے کہ الحمدللہ وہ خبیث بھی ختم ہو گیا اور بیچارہ چاچا پڑا ہے اپنے حال میں, کیا کر سکتے ہیں, اپن بھی کچھ نہیں کر سکتے. ملا بھائی تم لوگ ہی اس کو معاف کر دو, اور کیا کرے گی, تو میں معاف کر دو, کہ اللہ کے رسول کا امتی ہے, اس کو تکلیف ہوگی کل قیامت کے اللہ کے رسول کو تکلیف ہوگی. تو بہرحال یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, تو رقیہ کے اندر تکلیف ہوگی نا اس کو سنے, بار بار سنے, پیچھے پڑ جائے گا. اگر میں نے رقیہ سنا بہت بگا سے آ گئے, بہت الٹی ایسا ہو رہا ہے, یہ خوشی کی بات ہے کہ مطلب ہمارے اندھیری کے اندر ایک عورت, اس کی 2 لڑکیاں ہیں, میں نکاح پڑھانے کے لیے گیا تھا 2 لڑکیوں کا. تو بولے مولانا یہ وہی لڑکی ہے جس کے رشتے نہیں آتے تھے. اب اس کی سٹوری یہ ہے کہ بھائی وہ رقیہ سننا چالو کری, وہ الٹیاں چالو, پورے دن میں 50 الٹی. بولتے یار یہ کیا ہے, 3 دن ہو گئے 4 دن ہو گئے الٹی بند ہی نہیں ہوتی ہے. تو اس کا بھائی بولے میں مولانا کو لے کر, مولانا آیا, لال کپڑا, ہانڈی, مرغی, لیمبو, ٹاٹنی سب منگایا, اور سب سے ایک اتارا کر ڈالا مست مضبوط, اور اتارے کے بعد ٹھیک ہو گیا. اور ویسے بھی قرآن بند کریں گے تو ٹھیک ہو ہی نہیں والا تھا, ہاں تو وہ ٹھیک ہو گیا. میرے کو آگے بولتا مولانا تمہاری دعا سے اپنے کوئی مولانا مل گیا. ٹھیک ہے بھائی کیا ہوا, مولانا نے ایسا ایسا کیا, سب اچھا ہو گیا ماشاء اللہ, بہت اچھا ہو گیا. میں بولا اچھا ہو گیا نا الحمدللہ, ٹھیک, قرآن سے چیک تو کرا لے بھائی, دیکھ کچھ ہوئے گا تو. بولا ہاں یار یہ تو میں بھول ہی گیا. اب چالو کیا نا 1 گھنٹے میں واپس الٹی چالو, کیونکہ اندر مال ہے تو نکلنا جائے. اب ایسا ہو گیا کہ وہ بولتی ہے کہ ارے بھائی یہ کب تک چلے گا. بولے بہن 2 دن کر لے خالی بات, 2 دن. آ کے میرے کو بولتا مولانا, میں سیدھا مسجد میں گیا,
2 رکعت نماز پڑھا, اے اللہ میں نے اس کو 2 دن کا ٹائم دیا ہوں, بس تو آسان کر دے, اب میرا تو کوئی, میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا ہوں, میں نے 2 دن کا ٹائم دیا ہوں. 1 دن میں الٹی بند ہو گئی نا. اور پھر رشتے کیسے آ رہے معلوم ہے؟ راشن کی لائن, چوائس والے رشتے, بھائی یہ نہیں چلیں گا, وہ چلیں گا, یہ نہیں چلیں گا. 2 مہینے میں شادی, رشتے کا مسئلہ الحمدللہ حل. پھر اولاد بھی ماشاءاللہ. اچھا اولاد کے اندر, اولاد کے کتنے, میرا ایک دوست ہے ثناء اللہ کا ہماری دکان کے سامنے, بولے وہ میرے کو اصل میں 10 سال کے بعد پہلا بچہ ہوا, تو اس کو ایسا کہ بھائی میں بھی مولانا کو پکڑوں. بولا میں تو رقیہ سنا ہوں بھائی. اس نے رقیہ سنا, پہلے دن بیوی کو الٹی ہوئی, چوتھے دن حمل ٹھہر گیا, اور چالو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لڑکا دے دیا. جس کا وہاں لیٹ آتا ہے نا لڑکا جاتا ہے, سمجھ میں ہے نا. اس کے لیے بھائی یہ سب اللہ کا کلام ہے, تو بہت دھیان کے ساتھ, توجہ کے ساتھ میں, پورے یقین کے ساتھ میں. ہاں ایک بھائی دیکھو نبی کریم, اچھا عورتوں کو جو ایام آتے, ایام کے علاوہ جو ایام آتے چالو ہی رہتا ہے, وہ کوئی بیماری نہیں. عورتیں بھی اچھا بہت سارے ڈاکٹر ہوتے بچے دانی نکال دو, یہ کر ڈالو, وہ کر ڈالو, نہیں, بہت غلط بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاستحاضۃ من الشیطان. استحاضہ وہ جو ایام کا خون آتا ہے, اس کے علاوہ جو خون آتا ہے اس کو عربی میں استحاضہ بولتے ہیں. استحاضہ شیطان کی طرف سے ہے. الاستحاضۃ رقص من رقص الشیاطین, شیطان کی ایڑ لگانے کی وجہ سے استحاضہ ہوتا ہے. یہ جو ایڑی ہے نا, ایڑی, یہ ایڑی, یہ بچے دانی کے پاس ایڑی مارتا ہے شیطان, تو وہاں سے ایک رگ پھوٹتی ہے اور خون جاری ہوتا ہے. تو الاستحاضۃ رقص من رقص الشیاطین. ہمارے ایک صاحب ہیں اندھیری میں, تو ان کے کوئی محترمہ رہتے وہ صورت میں, تو ان کو بہت بلیڈنگ کی شکایت تھی. تو ڈاکٹر نے سونوگرافی کیا تو بولے کہ بچے دانی کے اندر ملٹیپل سسٹ ہے, مطلب ملٹیپل گانٹ ہے, 5-6 گانٹ ہے, اور اپنے کو آپریشن کرنے. انہوں نے بولا کہ بھائی ادھر آ جاؤ, جوگیشوری میں اپن ملت میں کرا ڈالتے, اپنا ادھر پردہ بھی اہتمام ہوئے گا, سب ہوئے گا. وہ آ گئے ادھر. اب وہ ہمارے دوست ہے مولانا, بولے مولانا اپنے کو تھوڑا رقیہ کرنے کا ہے. بولا ہاں, میں نے بھی پڑھا, مولانا بھی پڑھا, پھر میں پڑھا, مولانا نے پڑھا. بولے تم پڑھ رہے نا, بہت تکلیف ہو رہی ہے, بہت چبھن ہو رہی ہے. بولا ٹھیک ہے, ہم لوگ جاتے, یہ ٹیپ ریکارڈ میں چالو کرو. تو پورا دن سنتے سنتے رات کو ایک بڑی الٹی ہوئی, بڑی الٹی ہو گئی. اب جیسا الٹی ہو گئی خون بند, بلیڈنگ بند, الٹی ہو گئی بلیڈنگ بند. دوسرے دن بولتی ہے میرے کو بہت اچھا لگ رہا ہے. بولا چلو بھائی ٹھیک ہے, آپریشن کرا لو, ابھی آپریشن کے لیے تو آئے ہیں. اب آپریشن کے لیے گئے, تو آپریشن کے پہلے ایک نارمل سونوگرافی کر دے. سونوگرافی کی ہے تو بولے کہ اس میں تو کوئی سسٹ ہے ہی نہیں. کون سی چیز کے لیے تم آئے ہو بھائی؟ تو پہلا رپورٹ دیکھی تو بولے اتنی سسٹ, اور اس کے اندر کوئی سسٹ ہی نہیں ہے. تو بولے ہم تمہارا آپریشن نہیں کر سکتے. الحمدللہ. تو یہ استحاضہ جو ہے نا, الاستحاضۃ من الشیطان. اکثر لوگ بڑے بڑے آپریشن کرا دیتے, اللہ تعالیٰ ہماری. ایک بات دھیان رکھو, بیماری ہے ہی نہیں دنیا میں, ایسا سمجھ لو تو اچھا. کیونکہ میں آپ کو ایک بات بولتا ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو. اذ نادى ربہ, جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو, انی مسنی الشیطان, کہ مجھے شیطان نے چھو لیا. حالانکہ پورے تفسیر کے اندر روایت میں شیطان کا ذکر نہیں ہے, بیماری کا ذکر ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے شیطان نے چھو لیا. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے, ہوتی ہے بیماری کم, شیطان اس کو بڑھا دیتا ہے. ابھی دیکھو ہمارے دماغ میں ٹینشن ہوتا ہے کم, شیطان اس ٹینشن کو بڑھا ڈالتا ہے, سمجھ میں نا. تو ہر ایک کا علاج قرآن ہے. اچھا, اور اگر کسی کے پاس وقت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کیا. ایک آخری بات دیکھو, یہ موقع ملے گا نہیں. ہمارے ڈاکٹر عبد المجید صاحب کا بولنا ایسا ہے کہ یہ جو رقیہ ہے نا, رقیہ ٹھیک ہے, رقیہ کی آیت ہے, لیکن قرآن آسان ہے نا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے. یعنی جادو جنات اور یہ اتنا عام ہو جاوے اور علاج چند لوگوں کی جاگیر ہو جاوے, ایسا نہیں ہے کہ بھائی دھکے کھاتے. ایک آدمی بولتا ہے میں ایک مولانا کے 5 سال دھکے کھایا, اور میں نے کہا زیتون کا تیل اس کو پڑھ کے دیا اور 3 دن میں اچھا ہو گیا, سمجھ میں ہے نا. تو 5 سال بولتا ہے میں 5 سال میرے ویسٹ کیا. تو یہ قرآن جو ہے نا, یہ سورج ہے, یہ سب کے لیے ہے, یہ روشنی سب کو ملے گی, اور اس کو کبھی زوال نہیں ہے. اچھا, اب کیا ہے, اس کے اندر بھی خاص خاص آیت ہے. سورہ فاتحہ, آیت الکرسی اور چاروں کو. تو اس کے اندر جب یہ سورہ فاتحہ کسی کے اوپر پڑھیں گے, جیسا بھی حافظ اقبال صاحب ہے, کسی کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھے,
کچھ نہیں ہوا. یا تکلیف ہوئی لیکن کم ہوئی. آیت الکرسی پڑھے اس میں بھی تکلیف کم ہوئی. قل یا الکافرون پہ کم. فلق پہ بہت تکلیف ہوئی. سورہ فلق اس کا علاج ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب سورہ فلق پڑھتے رہے اس کا علاج ہو جائے. تو یہ بہت آسان ہے. اور آسان مطلب علاج رقیہ جو ہے اس سے بھی آسان ہے کہ سورہ فلق پڑھتے رہو. پھر واپس یہ تھرمومیٹر میں ڈالو, پھر واپس دیکھو. ہاں بولے اب سورہ فاتحہ میں تکلیف ہوتی, سورہ فاتحہ فاتحہ فاتحہ. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی ہے کہ حضرت میرا بھائی بیمار ہے. بولے سورہ فاتحہ پڑھو, دم کرو. اگر اس سے بھی شفا نہیں ہو بولے اس کا مر جانا اچھا ہے, اس کا مر جانا اچھا ہے. ٹھیک ہے بھائی, اسی پہ اپنی بات. ہاں بٹھا کے جو پڑھنے کے آپ نے 2-4 گھنٹہ وہ بتایا نا, تو کافی لوگوں کو ایسا اشکال ہے کہ بولے اپنی موبائل ہے, CD پلیئر ہے, اس میں سب طرح طرح کی سب چیزیں بھی بچتی ہیں, اور یہ قرآن جیسی پاک چیز کو بجانا تو کتنے لوگ اشکالات کرتے ہیں. دیکھو ایک بات سنو, اور دوسری بات یہ بیٹھ کے پڑھنا, جیسا کہ آپ نے بولا حافظ اقبال بیٹھ کے پڑھے, اور یہ ٹیپ ریکارڈ میں سننا, اس میں فرق ہے. دیکھو میں ایک بات بتاؤں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو لائیو کانسرٹ کے اندر جاتے ہیں اور گانا سنتے ہیں, یہ بتاؤ کتنے لوگ ہیں؟ فی الحال تو کوئی نہیں آتا. نہیں 5% لوگ, باقی 95% لوگ کیا میں سنتے ہیں؟ CD میں. اچھا تو وہ گانا اثر کرتا ہے کہ نہیں دلوں پہ؟ آدمی کے پاؤں ایسے ایسے ہلنے لگتے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نا. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میوزک تمہارے دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے جیسا کہ پانی گھاس اگاتا ہے. تو ہم تو سب قرآن میں اس پہ سنتے نا, فون میں سنتے نا, ٹی وی میں دیکھتے ہیں, اثر ہوتا ہے نا. تو قرآن کا اثر کیوں نہیں ہوئے گا بھائی؟ سیم ٹو سیم ہوئے گا. لیکن مسئلہ کہاں آتا ہے؟ ابھی جیسا میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں تو تم بھی بازو میں بیٹھے سن رہے. فون میں ہوئے گا نا تو وہ فون بج رہا ہے, وہ اپنا کام کر رہا ہے. گھر میں ٹیپ ریکارڈ چالو ہے, عورتیں اپنا کام کر رہی ہیں. ایسا نہیں. اور اگر ٹیپ کو لے کے اس کو لے کے سنے ہوئے یکسوئی کے ساتھ میں ہوئے گا, پورا کا پورا اثر ہوگا. ایسے ایک پیسے کا بھی فرق نہیں ہے. چلو نا, ایک پیسے کا فرق نہیں. ورنہ اگر ایک پیسے کا فرق ہوتا تو پھر یار قرآن عام کیسا ہوئے گا؟ کون ہے عامل اپنے اندر, کون ہے معالج بتاؤ؟ اور قرآن تو عام ہے. اور کچھ پوچھنا ہے؟ اچھا دیکھو, ہاں یہ ایک بات آپ نے بہت اچھی بولی. ہم کو پڑھنا ہے نا, اصل میں کیا ہے, اصل تو پڑھنا ہے لیکن صحیح پڑھنا ہے. صحیح نہیں پڑھنا آتا ہے تو صحیح سننا ہے. لیکن پڑھنا ہے تو کتنا پڑھنا ہے؟ 2 چیزیں, ایک علاج کرنا ہے اور ایک اپنی حفاظت کرنا ہے. اچھا ہر چیز کے اوپر نیت کا تو بہت دخل ہے. آپ اگر نیت نہیں کریں گے کام نہیں ہوگا. یہ بات دھیان رکھنا, بہت امپورٹنٹ ہے. اے اللہ جادو کو توڑ دے, اب جادو ٹوٹنے کا کام چالو. اے اللہ نظر کو توڑ دے, نظر کا کام چالو. اے اللہ چوری کا کام چالو. میرے اندر خبیث ہے, میں نے جادو توڑنے کی نیت کے اندر تکلیف چالو. پر میں ہی اگر چوری کی نیت سے سنوں گا تو چور کا معاملہ دیکھیں گا, اندر خبیث کو کچھ ہونے والا نہیں. نیت بدلی ہو گئی. بات سمجھ رہے آپ؟ ہاں میں تو بولتا ہوں جب سنیں گے نا رقیہ, آپ شاید میرے خیال سے لیٹ ہے نا, ہاں سنو, جب رقیہ سنیں گے نا تو اپنے اندر کچھ بھی ہوگا نا, جادو جنات حسد نظر جن بھوت خبیث شیاطین حمزات, تو اپنے بدن پہ کیفیت ظاہر ہوگی. سر میں درد, گردن میں درد, کمر میں درد, گھبراہٹ, کھجلی, بہت کھجلی ہوئے گی, الٹی, جلاب, کالی کالی ٹوائلٹ, ایک دم کالی کالی ٹوائلٹ ہوگی, جیٹ بلیک, کالی الٹی, ہری ہری الٹی, یہ سب سمجھ میں آیا نا, سمجھے نا. اور وہ نکل رہا ہے اور اپن یہ 4 گھنٹے آئے تھے سنتے کنٹینیوز لگاتار, کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, ختم ہو گئی بات, کچھ ہے ہی نہیں. اب اگر کوئی بولتا ہے تو اس کو یا تو اس کا علم کمزور ہے یا تو اپنی فلم بنا رہا ہے. اچھا کیا بات وہ کیا چل رہی تھی, وہ خود سے پڑھ لے ہوئے. اس میں کیا ہے کہ دیکھو اصل میں اندر جو چیز ہے نا اس کو لوڈ دینا ہے اپنے کو. میں موٹا آدمی ہوں, میں روزانہ چلتا ہوں آدھا گھنٹہ, میرا وزن کمتی نہیں ہوتا ہے. ڈاکٹر بولا میرا وزن کمتی نہیں ہوتا, چلتا ہوں نا. ارے بھائی آدھا گھنٹہ نا تمہاری باڈی یوز ٹو ہے, تو تم 2 گھنٹہ کرو, 3 گھنٹہ کرو, تھکو مرو, پھر چلیں گے نا تو تمہارا وزن کمتی ہوئے گا. تو اندر والا ہے نا اس کی کیپیسٹی رہتی ہے. 1 گھنٹہ رکیا سنیں گے, اوکے, پھر بعد میں اپنی طاقت بنا لوں گا, سمجھ میں ہے نا. اچھا ایک بار منزل پڑھیں گے, اوکے ٹھیک ہے, بعد میں تو اپن ہے ہی نا. تو اب پڑھنا ہے نا 120 بار منزل پڑھو. پھر دیکھو, ارے ہم لوگ بہار گئے تھے, بہار ایک قاری صاحب کے پاس, ہمارا ابو کا ہے نا, اس نے بولا ایک تعویذ لے کے آنے کا ہے. بہار میں قاری صاحب کے پاس سے تعویذ لانے کا ہے. ٹھیک ہے بھائی, ابھی ہم لوگ قرآن سے علاج کر رہے ہیں, ہم لوگ تعویذ لینے کے لیے قاری صاحب کے پاس گئے. ٹھیک ہے, اللہ کی مرضی, پہنچ گئے. ہمارا بہت وارم ویلکم ہوا.
बहुत इस्तेकबाल हुआ। कारी साहब का एक खास आदमी, केटली गरम वाला आदमी, एकदम जोरदार, वो हमारे पास आया। हमारे साथ एक हकीम साहब थे, तो बोले हकीम साहब वो मेरे पेट में कुछ तकलीफ है, थोड़ा इलाज दो ना। तो बोले ये माजून वो माजून, बोले सब मैं खा चुका हूँ। तो वो हटा ना आदमी, हकीम साहब को बोला हकीम साहब देखो ये गड़बड़ है। तो बोले अभी अपन दूसरे के इलाके में कहाँ बम डालेंगे भाई, जान दो यार। तो फिर वापस आया तो रहा नहीं गया, वो अपने को भी मतलब रहा नहीं गया। तो मैं उसको बोला भाई बैठ। अच्छा उसको बिठा के मैंने थोड़ा कुरान पढ़ा। बोलता है यार मेरे को बहुत उल्टी ऐसा हो रहा है। बोला कारी साहब के पास है ना, तेरा इलाज करा दे। अरे बोले छोड़ो कारी साहब, तुम इलाज करो ना। ठीक है भाई। तो बोला मेरा इलाज का तरीका ये है कि तू हाफिज है ना, तो कितने पारे पढ़ सकता है? बोले एक पारा, एक से ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, मैं तेरे को 10 पारे पढ़ना है। अरे यार 10 तो होंगे ही नहीं। बोले पढ़। अब उसने दूसरे दिन पढ़ना चालू किया तो 2 पढ़ा खींच खींच के, 2 से आगे गया ना तो सीधा भागा मस्जिद में से बाहर जाके उल्टी किया, और फिर जुलाब उल्टी, कुरान भी पढ़ना चालू है, जुलाब उल्टी भी चालू है, और 10 पारे खींच खींच के गया। दूसरे दिन 10 पारे थे, तीसरे दिन बोलता आज 15 पारे पढ़ा और मेरे को कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, खलास। समझ में है ना? तो उसको अंदर वाले को लोड देना है। एक औरत है ना, एक औरत इतना चिल्लाती थी, इतना चिल्लाती थी, बोले बड़ा जादू है ना, वो रुकिया में आया दादी वजाओ बिसिहरिन अज़ीम, हाँ बड़ा जादू मेरे पास है, बड़ा जादू मेरे पास है, मेरा कोई कुछ नहीं तोड़ सकता। बोला इसको अक्खा दिन सुनाओ। अब पूरा दिन सुना ना तो क्या बोलना है, थोड़ा तो टाइम दो यार, थोड़ा तो टाइम दो। अच्छा हो गया, थोड़ा टाइम दिए तो तुम्हें टाइम देना ही नहीं है। अब तीसरे दिन उसका ऐसा है, आवाज आवाज सब बंद है, बैठा है, अभी इलाज चालू है। अभी इंशाल्लाह और उम्मीद है कि 2-3 दिन में पढ़ जाएगी। पढ़ सकते हैं? हाँ पढ़ सकते ना, पढ़ना है लेकिन फिर बहुत ज्यादा, एक मंजिल रोज पढ़ लिए, 10 पारे पढ़ लिए, 12 पारे पढ़ लिए शिफा की नीयत से। लेकिन जहाँ शिफा की नीयत से करेंगे ना अपना पढ़ना, बहुत भारी हो जाएगा, भारी हो जाएगा, लेकिन छोड़ना नहीं है। और अगर किसी को कुछ होएगा नहीं तो कुछ होएगा ही नहीं। अक्सर बीमार आदमी पढ़ भी नहीं सकता, बोलो ना पढ़ने का, लेकिन बीमार रहता है वो पढ़ भी नहीं सकता। हाँ वही ना, सुनना बेहतर है फिर सुने, सुनने का मन ही नहीं हो रहा बोले। और मन नहीं हो रहा तो वो इसीलिए ना कि अंदर है, वो तो सुनना है। अंदर वाला सुनने नहीं रहेगा, जाते तो कुछ होता तो बंद कर देने से। ये तो गलत है ना, ये इसका इलाज कभी भी नहीं, जिंदगी भर में नहीं होने वाला है। बस सुनाओ, भले कुछ भी हो जाए, जबरन सुनाओ, जबरन सुनाओ, हाथ पकड़ लो, बांध लो रस्सी से, सांकली बांध दो, सांकली से बांध दो। वो जिसको तकलीफ है उसको जबरन सुना रहे, वो कोई नियत ही अपन नियत कर लो ना, अपन नियत कर ले। बहुत फ्लेक्सिबल है ये। वो तो अभी 2 रकात नमाज, एक आदमी बोलता है मौलाना कुछ होएगा तो हम तुम्हारे को फोन करेंगे। मैं बोला भाई 02 नंबर घुमाओ, अल्लाह को बोलो ना यार, मेरे को बोल के क्या करेंगे? 2 रकात नमाज पढ़ के वापस अल्लाह से मांगो कि तेरा ही कुरान चल रहा है, तेरे से ही मदद मांगते, और क्या करेंगे भाई? पीर भाई अच्छा हाफिज इकबाल बद्दे से नंबर अच्छा अच्छा, मौली ज़करिया क्या बोलते? पूरे घर में चालू करता सब भाग गया, बोले कुछ सुनना, बोले आवाज ये आवाज बंद करो। किरात होगा, बच्चे लोग जो ना, एक में बच्चा हाफिज है, 28 पारे 25 पारे 9 पारे, ये लोग को पढ़ने के लिए बोलो तो निकल जाते। हाँ वो मसाइल है बस, अल्लाह ताला। अच्छा एक बात और है कि मैंने एक चीज़ गौर किया हुआ भाई, कि अपना कोई बच्चा हो, कोई आउटलाइन पे सुनता ही नहीं है, और अपन को लाने का भी है, तो क्या करेंगे? अपन उसकी नीयत से सुनो भाई। अच्छा हाँ एक आदमी, एक औरत मेरे पास आई थी, मेरा भतीजा उसकी टीचर, क्या बोलती है, बोले कि मेरा शौहर है ना बात करता नहीं है, घर में आता नहीं है, कभी आता है। तो मैं बोला एक काम कर, पानी पे दम करके ना पानी पिलाओ, यही सब सूरत है। बोले बिस्लरी लेके आता है भाई। क्या उसको डाउट है, बिस्लरी लेके आता है वो। और मैं बोला अब क्या करें, हम तो गाड़ी फंसी। मैं बहुत सोचा, बोले एक काम करो, तुम उसकी नीयत से सुनो। अब उसने उसकी नीयत से सुनने चालू करी ना, तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो आदमी को उल्टी हुई, उसके शोर को उल्टी हुई किधर रास्ते में, और वो घर पे आया। घर पे आके बोलता है एक बात समझ में नहीं आती, काहे को अपन इतना झगड़ा करते, क्या है यार, क्यों अपन बोले इतना झगड़ा करते, क्या है ये, अपना ऐसा कैसा चलेगा? तो उसकी बीवी तो एकदम भरे, बोले यार ये तो एकदम सूरज यहाँ से निकला दूसरी साइड से। अब उसके बाद में बोले तुम्हारे को मालूम है क्या हुआ? अब औरत है ना, बोली ना, बोले ऐसा ऐसा हो गया। बोले अच्छा,
بولے کون ہے مولانا آپ نے کو ملنے کا؟ دونوں میاں بیوی دکان پہ ہے. اللہ بھائی سنو، اب ماشاءاللہ اتنی آپس میں محبت ہے تو دوسرے کی نیت سے دوسرے کی نیت سے اپن سننے کہاں پہ، اللہ اس کا کام کریں. اچھا ایک بات اور ہے بھائی، اپنے دکان میں تکلیف ہے، دکان میں تو لوگ کیا بولتے ہیں کہ اپن دکان میں رکیا چالو کر دے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. جھاڑ کو پتے پہ رکیا سنا کے فائدہ نہیں ہے، جڑ میں اپن خود بیٹھ کے سنیں گے نا. ابھی کیا ہوا، بنگلور کی ایک کارگزاری آئی، بنگلور کی ایک عورت نے کم سے کم نہیں تو بھی 12 دن سنی، اور پورے دن میں 10 گھنٹے. اس کو اس کے خاندان کے 17 لوگ دکھے، 17 لوگ جس نے جادو کیا تھا، اور 17 کے 17 ہاسپٹلائز ہو گئے. سمجھ میں؟ بلکہ ایک رشتہ دار تیرے شوہر کے پاس آئے گا، 50,000 روپے مانگے گا، وہ اس کو مت دینا. وہ دوسرے عامل کو پاس جادو کرنے کے لیے جانے والا وہ بھی دکھ گیا. سمجھ میں؟ پورا علاج مکمل ہو گیا. تو وہ جو عورت ہے اس کے میکے میں ایک گھر میں تکلیف تھی. گھر میں تکلیف کیا تھی کہ گھر میں سے ایک آدمی یہاں سے نکلا دیوال میں سے، دوسری دیوال میں گھس گیا. بلی کا بچہ نکلا، ادھر گھس گیا. ادھر بازو میں برتن پھینکنے کی آواز، برتن دکھتا نہیں ہے. لوگ کنٹالے ہوئے تھے کئی سالوں سے. اس نے بولا چلو، اچھا وہ اس کے گھر میں اپنی ماں کے گھر کی نیت سے وہاں پہ سنی. بولے تھوڑا اس کی نیت کر لے. اب سنی نا تو کیا دیکھتے ہیں، فرشتے آئے آسمان سے 3-4 گھر میں گھسے. چلو 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 باہر، سب کو دروازے کے باہر. گھر کو تالا مار دیا نا، ایک دم تالا. اب وہ بولتے، وہ اس کو بولتے کہ ہم لوگ کو باہر نکال دی، ابھی ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ بولا ابھی میں کیا کروں؟ تو آسمان پہ فرشتہ لوگ لے کے چلے گئے. اس دن سے گھر کا مسئلہ الحمدللہ حل. اس نے سنی کہاں؟ اپنے سسرال میں، اس کا ایفیکٹ ادھر. اور اگر کوئی آدمی کاروبار کی نیت کیا، سنا اور کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اس کے کاروبار میں کوئی تکلیف ہے ہی نہیں. اچھا ہاں بس. اچھا اور کیا ہے معلوم ہے؟ اور ایک سب سے اچھی بات کیا ہے معلوم ہے؟ الگ الگ نیت سے سنے ہوئے، الگ الگ نیت سے. جیسا سر میں یہ ہاتھ کھوٹا ہو گیا ہے، ہاتھ کی نیت سے سنے. ہاتھ اچھا ہو گیا، اب دوسری نیت اس کی نیت سے. ہاں ملٹیپل نیت کریں گے تو لوڈ آ جائے گا فرشتوں کے اوپر، سمجھے تم؟ ہاں اپنے اوپر بھی لوڈ آئے گا. مطلب ایک بات ہے نا، اپن کنفیوز ہو جائیں گے کیا کون سی چیز. کیونکہ ایک واقعہ ایسا ہوا ہے، ہمارے حضرت مولانا زین العابدین صاحب ہے، وہ بھی معالج بالقرآن ہے. کیا بولے کہ وہ عورت نے بولی میرا شوہر ہے نا بہت ٹیڑھا چلتا ہے ایسا ویسا. تو بولے تمہارے اندر جدائی کا عمل ہوگا تو تم یہ سنو. وہ شوہر اچھا ہو گیا. پھر بولے کہ اب اچھا تو ہو گیا ہے، مسئلہ ہے کہ سنڈے کے دن ہی وہ ناٹک کرتا ہے. اب سنڈے کے دن کی نیت سے سنو. اب سنڈے کے دن کی نیت سے سنی تو الٹی ہوئی اس کو، عورت کو بہت بڑی. پھر بولا اب سنڈے کو بھی ٹھیک ہو گیا. پھر اور کوئی مسئلہ تھا، اس کی نیت سے سنو تو اب اس کے اندر اس کو بہت پیشاب ہونے لگی. اب اس کو وہ بھی اچھا ہو گیا. تو الگ الگ جو نیت ہے نا اس سے سنیں گے تو بہت فاسٹ کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. ارے ایک منٹ، ایک چٹھی آئی ہے بھائی، ایک منٹ. ہاں دیکھو بھائی، دیکھو ماشاءاللہ ایک بہت عجیب بات. اگر گناہوں کی طرف رجحان بہت ہوتا ہو تو کیا ترتیب کی جائے؟ دیکھو بھائی، استغفار کرے. ہمیں بتایا نا کہ برے لوگوں کی نظر سے آدمی برا ہو جاتا ہے، اچھے لوگوں کی نظر سے آدمی اچھا ہو جاتا ہے. اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، دعوت کے کام میں وقت لگاوے، دعوت کے کام میں رہتے ہوئے بھی گناہوں کے خیالات آوے، خوب ذکر کرے. میں ابھی حصار گیا تھا جماعت میں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات کی کتاب ہاتھ میں آئی. اور میں کہ جو جگہ پر بہت زیادہ بے دینی کا اثر ہو، وہاں کی انسانوں کی شرارت سے بچنے کے لیے، جناتوں کی شرارت سے بچنے کے لیے خوب ذکر اللہ کا اہتمام کرے، استغفار کرے. اور بھائی اپنے سر میں تیل کی مالش کرے. تیل کی مالش جادو جنات کا آدھے میں آدھا علاج ہے. اگر کوئی آدمی تیل کی مالش نہیں کرتا ہے بہت بڑے نقصان میں. ہمارے حضرت مفتی اسد صاحب فرماتے سال میں اگر کسی نے 2 مرتبہ اپنے بدن کی مالش نہیں کرایا وہ ہلاکت کو دعوت دے رہا ہے. یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے. اور سر میں تیل کی مالش بہت ضروری. وسوسے، گندے خیالات اور ڈر، خوف، یہ سارے سب کا علاج جو ہے وہ سر میں تیل کی مالش ہے. سادہ کھوپرے کا تیل، بادام کا تیل تھوڑا مکس کر کے، اور کھوپرے تیل کی مالش آدھے میں آدھا علاج ہے، آدھے میں آدھا. جو مولانا میرے پاس آیا تھا 2-3 دن قرآن سنا اور اس کو بولے کہ میرے کو کچھ ہوا ہی نہیں، تو اس کا مسئلہ کیا تھا معلوم ہے؟ مسئلہ یہی تھا، میں بولا کبھی سر میں تیل ڈالا ہے؟
بولے جب سے ہوش سنبھالا کبھی ڈالا نہیں ہے. تو بھر بھر کے بولتے ایک کٹورا تیل میرے سر میں چوس گیا اور 4 دن کے اب بولے کم اب اتنا نہیں جاتا ہے بولے اندر, اور 4-5 دن میں تو آگے گلے لگ گیا نا. ارے بولے مولانا میری تو سب تکلیف گئی. اچھا کیا ہوتا ہے, شیاطین جو ہوتے ہیں نا بہت جلدی قرآن سے کڑے جاتے ہیں, لیکن جو دماغ میں رہتے تو کیمیکل کو امبیلنس کر دیتے, وہ بیلنس میں آئیں گا تیل سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیل ڈالتے تھے کہ پیشانی پہ تیل ٹپکتا تھا, اور تیل کے اوپر سر کے اوپر کپڑا رکھتے تھے تو کپڑا تیل سے بھیگ جاتا تھا. اتنا تیل ڈالتے تھے کیونکہ نبوت کا لوڈ تھا, سمجھ. اچھا اپن دماغ سے کام لے رہے رات دن, دماغ کو کیا دے رہے, پھر زیرو. تیل کی مالش بہت ضروری. جادو کا آدھے میں آدھا علاج تیل ہے. اور ایک بات سن لو, جادو ہے نا, جادو ہر عامل کا کیا مسئلہ ہے معلوم ہے, بولے تمہارے پہ اتنا جادو ہے نا بھائی کہ تم زندہ کیسے ہو, تم زندہ کیسے ہو. ایک تو یہ, ایک ہمارے اندھیری میں ایک بھائی ہے, کسی عامل کے پاس گیا, بولے تم لوگ کے اوپر ایسا جادو ہے کہ وہ ایک مرے گا پھر دوسرا مرے گا. بولا ہاں تو اپن تو قیامت تک ایک کے بعد ایک تو مرنے والا ہے ہی, تو مطلب وہ تو صحیح بولا اس نے, اس میں کیا غلط ہے. میں بولا ایسا بولتا ہے ایک مرے گا پھر دوسرا مرے گا. تو یہ عامل لوگ ڈراتے. حالانکہ جادو ہے نا, جادو اپنی حیثیت کے اندر اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اصل میں جادو جنات کا سب سے بڑا مسئلہ اپنے گناہوں سے, سب سے بڑا مسئلہ. اس لیے میں نے نا, عبد المصور بھی گواہ ہے, میں نے اکثر یہ بات دیکھا ہوں کہ عمل اپن جب قرآن سنتے نا, یا اللہ یہ کیوں تکلیف آئی, تو بولے یہ جادو جنات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کو بولو اس کا یہ گناہ کلیئر کر لے نا, یہ لڑکا اس کی ماں کو دکھی کیا ہے, اس کی ماں کو اگر ابھی معافی مانگ لے گا نا, جادو جنات کی کوئی ویلیو نہیں, ایسی ختم ہو جائے گا. سب سے بڑا مسئلہ اپنے گناہوں کا ہے. تو اچھا عامل لوگ کیا کرتے, بولے بہت خراب جادو. اپن کیا بولتے, نہیں کچھ بھی نہیں ہے یہ. اور آپ کے پر 100% جادو چلتا ہوئے نا, 100%, آپ کیا بولو, ارے نہیں ہے جادو, سیدھا 10% پہ آ جائے گا, سیدھا ہوتے ہوئے بھی نیچے آ جائے گا, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور آپ بولیں گے نا 10% جادو ہے, ارے بولے خبر ہے بولتی ہمیں کہ جادو تھی یار, پاٹ لگ گئی, اور جادو بڑھ جائے گا اوپر سیدھا. شیطان ہے نا, شیطان. دیکھو ایک صحابی گھوڑے کے پر سوار ہوئے, گھوڑا بیت کا, انہوں نے کہا شیطان تیرا برا ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو نے تو یوں کہہ کے اس کے شر کو اور بڑھایا, بھلے برا بولا لیکن نام کس کا ہوا, شیطان. اس کی جگہ پہ تو بولتا بسم اللہ, تو وہ اتنا کمزور ہو جاتا کہ مکھی کی طرح وہ کمزور ہو جاتا. تو سمجھ میں نا. ایک آدمی اندھیری میں بولتا ہے کہ میں بولا کبھی تم نے دیکھا ہے تم اتنی تکلیف میں, ارے بھائی میں بہت تکلیف میں ہوں, لیکن میں اتنی بات جانتا ہوں کہ اللہ بہت بڑا ہے. خلاص ہو گئی بات, آدھی تکلیف گئی. اور اللہ سے مانگے, پھر اللہ خود ہی راستہ نکالیں گے. اچھا میں ایک بات بتاتا ہوں, یہ قرآن ذریعہ ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے ڈائریکٹ, ٹھیک ہے نا. تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے بغیر کرنے پہ قادر نہیں ہے کیا؟ ایک عربی عامل نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ, یعنی آپ کو میں ذکر کی ایک فضیلت بتاتا ہوں. ایک آدمی کسی جادوگر کے پاس جادو کرنے کے لیے گیا, تو اس کو بولا کہ جادو کرنا ہے. اس نے بولا تھوڑے دن کے بعد بولے یار وہ جادو ہوا نہیں. ارے بولے وہ بلڈنگ کے اندر 7 ملے پہ تمہارا آدمی رہتا ہے, 12 ملے پہ ایک آدمی ذکر کرتا ہے نا, اس کی وجہ سے میرا جادو 7ویں والے پہ نہیں چل سکتا ہے. اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اچھا بولے بہت جادو ہے, ہاں چل کچھ نہیں ہے, ہاں چلو ٹھیک ہے بھائی. سبحان اللہ پرو کرنا.